جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے، اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ، اللہ کے شیر ہیں یہ، بے حد دلیر ہیں یہ۔ امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ، امت کا مان ہے یہ، اصحاب خیر ہیں یہ۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ سب کے امام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، اس کے لیے جو گلشن دین کو لتاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو، دین حنیف کا جو حلیہ بگاڑتا ہو۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ غیبی لگام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ہماری بات کی بات کہاں کہنا کہہ رہا ہے، اب تو ہم خود بات کریں گے، آپ خاموش ہو جائیں۔ ابھی موضوع ابھی شرائط پڑھوں گا نا سامنے میں، ابھی شرائط پڑھوں گا میں۔ یہ اس پہ سائن ہے عشرت اور لال بخش، کون ہے بھائی یہ عشرت اور لال بخش؟ سامنے آ جائے ذرا، یہ عشرت اور لال بخش کون ہے؟ آپ نے سائن کیا اس پرچے پہ؟ ان پہ سائن کیا؟ آپ نے فون کیا تھا ان کو؟ آپ نے فون کیا تھا ان کو، بتایا تھا ان کو آپ نے شرائط؟ عبدالوہاب بھائی اگر ابتدا یہ ہوگی تو آگے کیا ہو؟ ابتدا تو کریں آپ، کس سے؟ جھوٹ سے۔ کیا جھوٹ ہے؟ ہم نے تو منہ ہی نہیں کھولا، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ سے ابتدا کی، میں نے منہ ابھی کھولا یا کیسے؟ تو تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے جھوٹ کیا۔ خدا جانتا ہے آپ کے ہاں خاموش رہنا بھی جھوٹ ہو۔ یہ بازار مچھلی بازار نہیں ہے، مچھلی بازار نہیں ہے۔ بولنا چھوڑیں، بولنا چھوڑیں۔ بس یہ میں سب سے گزارش کی تیزی سے بات کریں، ادب ہونا چاہیے، تہذیب ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ آپ نے پہلے اختیار کیا ہے، اب چھوڑ دیں طریقہ۔ نہیں ہم نے نہیں کیا، اب طریقہ چھوڑ دیں، یہ پہلے کر چکے ہیں آپ، اب چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب ایک منٹ صبر، ایک منٹ، میں ایک بات آپ کو بولیں۔
बोलना किसने है? یہی بات میں کر رہا ہوں. آپ میں سے ایک بندہ طے ہو جائے, یہاں ایک بندہ طے ہو جائے, لیکن اب خاموش تو کریں, آپ ایک بندہ طے کر لیں جو دو بندے بیٹھ کے بات کریں, آرام سے بات کریں, دو بندے بات کر لیں, مناظر بھی طے ہو جائے گا, شرائط بھی طے ہو جائیں گی. پہلے دو بندے بات کرنے والے طے ہو جائیں کہ جو آپس میں بیٹھ کر بات کر لیں, جھوٹ کس نے بولا ہے, سچ کس نے بولا, دو بندے بات کریں. اگر سارے بولیں گے نا مسئلہ خراب ہوگا. نہیں, ایک منٹ, مولانا کی نہ سنیں, آپ یوں کریں, آپ سنیں, ایک منٹ یوں کریں, آپ یوں کریں. اس وقت یہ مولانا علی معاویہ صاحب ہیں اور محمد علی صاحب ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے یہ بات کر لیں کہ کیا بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے, نہ آپ میں سے کوئی بولے نہ ہم میں سے کسی کو بولنے کی ضرورت ہے. اور مزید اگر جب مزید آپ کی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ آپ بھی بولیں. یہ میرے دیوبندیوں کے بڑے مولوی جو نجیب عمر یہ بیٹھے سامنے, دوسرے یہ ساجد صاحب ان کے, انہیں کراچی سے بلایا گیا ہے ہمارے سے گفتگو کرانے کے لیے. میری جو گفتگو چل رہی ہے اصل میں عبدالوہاب مذہبی آدمی ہے, معلوماتی آدمی ہے, فعال ہے اختلافی مسائل وغیرہ کے حوالے سے. عشرت جو ہے جو ایک ٹیکسی ڈرائیور سادہ آدمی ہے, ان کو انہوں نے کی آپس میں کوئی مناظرے کی بات ہوئی. کس نے آپ کو یہ مناظرے کا چیلنج کیا؟ عبدالوہاب نے. ابتدا مناظرے کی چیلنج کی کس سے ہوئی؟ عبدالوہاب سے. اور عبدالوہاب سے میری بار بار ٹیلی فون پہ بات ہوتی رہی کہ دیکھو مناظرے کا شور مت کرو, آپ اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہو حیدرآباد آ جاؤ یا ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اس نے کہا اور یہ بتاؤ کہ گفتگو کون کرے گا اور اس کے ساتھ کون کون سے مولانا ہوں گے تاکہ اس کے لیے پھر اسی کے حساب سے عالم. اس نے کہا ہمارا مٹیاری کا مولانا ہوگا جس کا نام ہوگا علی حیدر. علی حیدر کہاں ہے, اس سے ہمیں بات کرنی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ حیدرآباد اور مٹیاری سے باہر کا کوئی نہیں آئے گا. یہ میرے دیوبندیوں کے بڑے مولوی جو نجیب عمر یہ بیٹھے سامنے, دوسرے یہ ساجد صاحب ان کے, انہیں کراچی سے بلایا گیا ہے ہمارے سے گفتگو کرانے کے لیے, ادھر علی معاویہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے اپنے زبان کی خلاف کیا کہ آپ نے خود کہا تھا, دیکھو اس کا اسپیکر چلے گا. ویسے ایک منٹ میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی بتا دوں کہ آپ ٹائم طے کر لیں. یہ نہیں بات کرے گا, ابھی تو عبدالوہاب بات کرے گا. عبدالوہاب اس لیے بات نہیں کرے گا کہ اس وقت عبدالوہاب اور وہ دونوں آپ جو باہر سے آدمی آئے ہیں انہیں ہم نہیں بیٹھنے دیں گے مناظرے میں. طے ہماری یہ تھی, ہماری طے تھی. آپ نے مناظرہ دیوبندیوں سے کرنا ہے یا مٹیاری والوں سے؟ مٹیاری والوں نے مناظرہ رکھا ہے. یہاں بھی مٹیاری والوں نے ہی مناظرہ رکھا تھا. آپ بھی حیدرآباد سے آئے. علی حیدر کہاں ہے مناظرہ آپ کا؟ جس کا نام دیا نا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں نے بھی آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے, آپ نے بھی یہ بات بولی, ریکارڈنگ آپ پوری سنو. آپ نے یہ بولی مناظر کوئی بھی آئے گا میں مناظرہ کروں گا. ایسا نہیں کہا میں نے. ریکارڈنگ موجود ہے, ریکارڈنگ موجود ہے. آپ نے کہا نہیں, آپ نے کہا مناظر کوئی بھی آئے گا. میں تو لفظ مناظرہ استعمال ہی نہیں کرتا پیسوں بھائی سے. آپ نہ آپ کو کیا اللہ نے دیکھی ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن میں دیکھی ہے یا آپ پہ ڈائریکٹ وہی اس کے آئی؟ ساتھ یہ ہوا ہے. عجیب یہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے دیکھی. یہ سن لو کیا ہے. ابھی آپ نے یہیں سے ہی قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اپنے بارے میں, تو آگے میرے خیال میں آپ کیا کریں گے؟ گفتگو شروع کریں اور مناظرہ شروع. عبدالوہاب جو ہے کوئی بھی نہ بولے, آپ نہ بولیں, ان کو بولنے دیں, ان کو تھوڑا شوق ہے. وہ اصل میں ایک بندہ تیاری نہ کر کے آئے, وہ سب کو بولنا پڑتا ہے, بولنے دیں.
वहाब से रब्ता था, पूछो उससे अब्दुल वहाब। बात लाल बख्श की और इनकी शुरू हुई कौन लाल बख्श है? थी। आपका लाल बख्श है, उससे पूछो, वो आपके मसलक से ताल्लुक रखता है। आप झूठ ना बोलो। इशरत और लाल बख्श आपके मसलक से ताल्लुक रखता है। झूठा हो जाएगा अगर उसको बोलने देगा। 11 बजे ये दस्तखत हैं उसके, ये देख लें, इशरत और लाल बख्श के दस्तखत हैं, शराइत तय हो चुके हैं और हमें पता है आप नहीं आएंगे। तो आए नहीं हम। अच्छी तरह करें ना फिर, सिर्फ नाम दिखा दें बहुत है, रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जी गुफ्तगू, आप शराइत पे गुफ्तगू शुरू कर दें। रात को कल आपको शराइत भी सुना दी गई थी। आप तो आप मुंतजिम मुनाजिर हैं। मैं मुंतजिम की तरफ से नुमाइंदा हूँ। ये मैं भी नुमाइंदा हूँ नुमाइंदा है ना? जी। तो हमारे बंदे से इसकी बात हुई थी कि फलां मुनाजिर तय नहीं हुआ। हाँ, अभी ये तय हो चुके हैं और मैं मुंतजिम की तरफ से कह रहे नुमाइंदा हूँ। मैं भी नुमाइंदा हूँ, गुफ्तगू करें। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इशरत है आपका नाम? इस पर दस्तखत हुए हैं और शराइत पर ये शराइत पे आपके दस्तखत हैं? उर्दू में बात करें। अच्छा एक मिनट, इस पे आपके दस्तखत हैं? जी हाँ, मेरी है। इसमें कोई मुनाजिर हमारी तरफ से मुतय्यन हुआ है? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बस वो कह दिया नहीं हुआ, वो कह रहे हैं नहीं हुआ। इनका बंदा खुद कह रहा है कि मुतायन नहीं हुआ। वो कह रहा है, आप बात सुने, इधर ही रखें। उनको बड़ा शौक है, उनको बड़ा शौक है, उनका शौक बड़ा है। नहीं हुआ था, ये कह रहे बंदा हाँ, बंदा मुतय्यन नहीं हुआ था। कि नजीब उमर अपने जो रिसाला निकालते हैं राय सुन्नत या दूसरी किताबें वगैरह ये लोग तहरीर करते हैं, इनके हम झूठ लेकर आते हैं, जिस पे हमारे जो है हमारे कुछ जो है उस पर ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी बातों पर। हम ये कहते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, हमारे अकाबरीन पे भी झूठ बोला है, अल्लाह रसूल पर भी झूठ बोला है। इसलिए हम चाहते ये थे, हमें अगर नाम बताया जाता नजीब उमर का, तो हमारे लिए इससे खुशी की बात कौन सी होती कि आज एक आदमी की झूठ हम इधर बताते, उसकी तहरीरें उसके सामने लेकर आते। गाफिल न जानिए मुझे, मैं बेखबर नहीं, एक एक बात आपकी मेरी नज़र में है। मौलाना नजीब उमर साहब, आप रिसाला राय सुन्नत निकालते हैं, इसलिए आप जो है आप पकड़े जाएंगे अपनी तहरीर से। मौलाना नजीब उमर साहब ने ये बात कही कि अली हैदर साहब का नाम तय नहीं हुआ था। अली हैदर के हवाले से कहा कि ये बात हो गई थी कि वो चले गए किसी काम से। बाद में मोहम्मद अली हनफी से इनकी ये बात हुई, इन्होंने कहा कि जो भी बंदा होगा उससे बात हो जाएगी। बात दरअसल ये थी, मेरे सर में क्या दर्द था जो मैं बार बार पूछता रहता कि कौन मुनाजरा करने आएगा, अपने मुनाजिर का नाम बताओ। और क्या इसमें सबब वजह छुपी हुई थी कि ये मुझसे कहते थे कि नाम मुनाजरे का भी तय नहीं हुआ है, हमारी मीटिंग हो रही है। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि जी तर्जुमान ही झूठा हो तो सारा मसलक झूठा हो जाता है। तर्जुमान ही झूठा हो तो इंशाअल्लाह ये आपको कुरान और हदीस से या शरीयत से दिखाएंगे कि एक आदमी का झूठ दूसरे आदमी के कंधों पे जाता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान कहता है एक का बोझ दूसरा नहीं उठाता। ये कहते नहीं, तर्जुमान झूठा हो तो सारा मसलक झूठा हो जाता है। ये तो इनके इल्म की वुसात है जो इंशाअल्लाह आगे भी आपको नजर आती रहेगी। ये शगुफे कहते हैं बहार हो और खिज़ां हो, आपके मसलक की खिज़ां भी हम देख रहे हैं और सब देख रहे हैं। और ये कहते हैं ये छुप कर आए हैं। भाई छुप कर कैसे आए हैं? हम तो एलानिया आए हैं, मैसेज चला है, आपके पास भी मैसेज आया, आपने लोगों को फोन किया है कि दारा नूर सुन्नत से मैसेज चला है। छुप कर आने वाले मैसेज चलाते हैं। मैसेज चला है, खुद कह रहे थे, कह रहे लोगों को फोन किया। किसको फोन किया था आप में से? शरीफ भाई को फोन किया था। शरीफ भाई को फोन किया था, कह रहे थे कि मैसेज आया था कि भाई आ रहे हैं, दारा नूर सुन्नत से मैसेज आया था। और बाकी जहां तक बात है, देखें ये मेरी बातों में से बातें निकालना और इनकी बातों में से बातें, ये तो जो बात बिल्कुल तवील होती जाएगी। मैं आपकी बातों का जवाब दूं, आप मेरी। इससे बेहतर है कि आप आ जाएं अपनी इबारात पर, हमारी इबारात पर जो पहले तय हो चुकी है उस पर मुनाजरा कर लेते हैं।
इंसाफ की बात यही है, अदल की बात यही है, अगर आपने हमारे मसलक की इबारात पर आपने तैयारी की है तो आप जो साबित करने आए हैं करके चले जाना। अजीब सी बात है कि इनकी तरफ से ये इतना बड़ा पंफलेट शाया हुआ और उस पर मुनाजरा करने के लिए तैयार भी हैं। अब फलां बंदे का सहारा, जी फलां ने ये कहा था, जी फलां ने ये कहा था, जी फलां ने ये कहा था करके बात को गोल मोल कर रहे हैं। इस मौजू की तरफ नहीं आ रहे। मैं सबके सामने कह रहा हूं, ये कैमरा भी है, ये भी है। इंशाअल्लाह अगर इन्होंने कैमरे से कोई जुमला नहीं काटा तो सब देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं, मौजू शुरू किया जाए, मुनाजरा शुरू किया जाए। अगर आप कहते हैं कि आप, मेरा नाम नहीं बताया गया था, आप चले जाएं हैदराबाद से ऐसे आदमी को लेकर आए जिसका नाम आपने नहीं बताया था, लेकिन मैं करूंगा मुनाजरा, मुझे मुनाजरा करना है और मैं इंशाअल्लाह मुनाजरा करके जाऊंगा। आप किताबें भी लेकर आए हैं, इतना बोझ भी उठाकर आए हैं, फिर ये बोझ आप साथ वापस ऐसे ही ले जाएंगे बगैर मुनाजरे के, कितना बुरा लगेगा। आप मुनाजरा कर लें। झूठ और सच्चा कौन होता है, मुनाजरा होगा तो पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। मैं पहली इबारत से इंशाअल्लाह इनको झूठा ना साबित करूं, पहली इबारत से अगर मैंने इनको झूठा साबित नहीं किया तो देख लेना कि ये अगली इबारत तो दूर की बात, पहली इबारत को भी ये अपनी साबित नहीं कर सकेंगे। और मैं इंशाअल्लाह दावा कहता हूं कि क़यामत की सुबह तक ये पहली इबारत को जिस किताब से इन्होंने नकल किया है ये साबित नहीं कर सकते। और हमने जो इबारतें नकल की हैं, किताबें हमारे पास मौजूद हैं, हम कैमरे के सामने रखेंगे, पूरा स्कैन भी होगा, किताब का टाइटल भी दिखाएंगे, सब देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। और इनकी तरफ से जो किताबों में हमारी इबारात में तब्दीली की गई है, रद्दो बदल किया गया है, अपनी तरफ से इबारात को हमारे खाते में डाला गया है, वो इंशाअल्लाह मुनाजरे में पता चलेगा। इसलिए ये चाहते हैं कि मुनाजरा ना हो, क्योंकि पोल खुल जाएगा और ढोल का पोल हम खोलेंगे इंशाअल्लाह, और ये खुलकर रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि मैदान में आए। हमने तो आस्तीन चढ़ा लिए हैं, अब देखते हैं कि मोहम्मद अली साहब क्या करते हैं, दूसरों को मौका देते हैं या खुद मैदान में उतरते हैं। हम इंशाअल्लाह मिटियारी आए हैं, पैसे किराया अपने जेब से लगा कर आए। ये कहते हैं हम आए हैं, हम भी अपने जेब से किराया लगा कर आए हैं, हम नहीं हैं पैसे किसी से लेने वाले, और इंशाअल्लाह अपने जेब से लगा के जाएंगे, हक को साबित करके जाएंगे, बातिल को भगा कर जाएंगे। और मैदान में आने की जिसमें हिम्मत होगी, मैं कहता हूं आप मुझे दिन बता दें, मैं 3 दिन 4 दिन हैदराबाद में बैठा हूं, आपकी तरफ से साहबजादा अबुल खैर मुनाजरे के लिए आ जाए, आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान के किसी कोने से कोई मुनाजरे के लिए आ जाए, मैं अभी कह रहा हूं मैं मुनाजरा करने को तैयार हूं। मोहम्मद अली साहब तो दूर की बात है, मोहम्मद अली साहब तो शायद साहबजादा अबुल खैर से अपने आप को छोटा ही समझते होंगे, इनसे बड़े आ जाएं मुनाजरा करने के लिए, हम तैयार हैं। लेकिन ये इबारात जो इन्होंने पेश की हैं, मैं चैलेंज से कहता हूं इस पर यह मुनाजरा नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो ये टर्न आखिरी है। पहले गुफ्तगू इन्होंने की थी, आखिरी मेरी है, हक मेरा ही बनता है। अगली बात ना करें, शरायत तय करें। अगर कहते हैं पुरानी शरायत पर मुनाजरा है तो शुरू करो मुनाजरा। जो पुरानी शरायत तय हुई हुई है, ये लाल बख्श साहब का दस्तखत है, बीच में ना बोलें, ये लाल बख्श साहब के दस्तखत हैं, आपका नाम इशरत है, इशरत के दस्तखत हैं, ये इन्होंने दस्तखत किए हैं जिन शरायत पर, चलो उसी पर मुनाजरा कर लेते हैं। शुरू तो करो ना, वहां तो मुनाजिर का नाम ही तय नहीं हुआ, आप तो खुद कह रहे हैं मैं मुनाजिर हूं, इधर तो शरायत में किसी मुनाजिर का नाम ही नहीं है। बार बार कहते हैं टाइम तय नहीं हुआ, टाइम तय नहीं हुआ, मुनाजिर तय नहीं हुआ, फिर इतवार के दिन कहा सब चीजें तय होंगी। हम इतवार के दिन आए बैठे हैं, मुनाजरा शुरू करो, मैदान में आओ, मैदान लगा हुआ है, मैदान गर्म है, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। हम तो आज भी कह रहे हैं अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अगर आप में कोई है नर तो आ जाए मैदान में। हम मैदान में खड़े हैं, आस्तीन चढ़ा के खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं। आप भी टाइम चेक करें ना, जी, नमाज का टाइम 2 बजे नमाज होगी। अब बात सुन लो, वैसे वक्त आपका नहीं है, आप बोले मुझे बुलाने टाइम रोका हुआ है। आप सारी इखलाकी गड़बड़ पैदा होती जा रही है। क्यों ये आप कर रहे हैं ना, आपकी मैं वजह से। टाइम पे बात सुन करना लें है। आप, ये बंदे ना मैं इनसे ज्यादा वाकिफ था ना अब्दुल वहाब से, मेरा राब्ता जो ज्यादा रहा अब्दुल वहाब देवबंदी से रहा। ये पढ़ा लिखा बंदा था, ये मुझसे राब्ते में था, इसने मुझसे वादा किया था कि हैदराबाद या मटियारी का मुनाजिर। अच्छा, आप अली हैदर से करेंगे, आप अली हैदर से करेंगे मुनाजिर? हैदराबाद और मटियारी। अच्छा चलो, आप अली हैदर से करेंगे ना जी, वो यहाँ नहीं है, आप जाएं फिर, सही है। फिर आप क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं। आप किताबें लाएं, आपको घबराने की क्या जरूरत है। जो किताबें बकौल आपके आप अली हैदर के खिलाफ पेश कर सकते थे और उसको लाजवाब कर सकते थे, मैं बैठा हूं, मेरे पास आए, मैं गुफ्तगू करने को तैयार है, आप मुझे लाजवाब करें, हिम्मत है तो। ये क्या बात हो गई, अली हैदर से करेंगे उसको लाजवाब करेंगे, आपको लाजवाब नहीं कर सकते, क्या वजह है?
اگر لاجواب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، میں میدان میں آیا ہوں، آج تو آمنا سامنا ہو گیا نا، آپ بھی مناظرے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. یہ اس میں سے مارے گا نہیں، تو میرے سامنے آ کر زیادہ تجھے باتیں کرنے کا شوق ہے. محمد علی لاؤ اس کو، اگر اس کو شوق ہے زیادہ سامنے بات کرتے ہیں. یہ دیکھو، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو دلی کے منہ والے، وہ کہہ رہے ہیں سامنے لاؤ، کتنے دلی کے منہ والے. کعبہ کی قسم، جو پمفلٹ چھاپا ہے اس پر مناظرہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اگر جرأت ہے تو کر کے دکھائے. پہلی عبارت میں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. میری باری میں شروع کر. میں کہوں کہ میں نے تیرے باپ کو بولا ہے. معلوم کیا کس نے بولا؟ بہنوں کو بولے ہیں. کس نے بولا ہے؟ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا. کراچی والے، کراچی کسی اور کو دینا. بات دراصل یہ ہے، اگر آپ کو ہم سے مناظرہ کرنا تھا اور کیا آر تھی اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنا نام نہ بتایا، میں سبب بتاتا ہوں کہ میں نجیب عمر سے اس وقت مناظرے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہا کہ پہلے میرا اس کا مناظرہ طے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی جھوٹ، ان کی تحریریں ان کے سامنے لا سکیں. اب میں مناظرے کا موضوع بتا دیتا ہوں، جھوٹا کون اور سچا کون. جھوٹا کون؟ اہل سنت جماعت بریلوی. جھوٹا کون؟ اہل سنت دیوبندی حضرات، دیوبندی وہابی حضرات. کہتے ہیں اگر مفتی نجیب اللہ کو لے کے آنا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نام بتاتے، ہم ان کی کتابیں لے کر آتے، یہ ہماری کتابیں لے کر آتے. پر چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی کتابیں لے کر نہیں آیا، آپ میری لے کر نہیں آئے، آپ اپنے اکابر کی لے کر آئے، میں اپنے اکابر کی لے کر آیا ہوں. شروع کرتے ہیں بھائی، جو لے کر آئے ہیں اس پہ کریں، جو لے کر آئے ہیں اس پہ تو بات کریں. جس طرح آپ مار رہے تھے، جس طرح آپ بیچ میں نہ بولیں نا، آپ پہلے بولتے ہیں، میں اس کی بات بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بیچ میں نہ بولیں. ہاں چپ ہو جائیں، چپ ہو جائیں. وہ پہلے بولتا ہے. آپ کی بھی پٹائی بس خدا کی قسم لگی ہے، میں ویڈیو پہ دکھاؤں گا. جھوٹ نہ بولیں، چپ ہو جائیں. آزاد ہوئے، جھوٹ نہ بولیں. وہ جھوٹ انشاءاللہ پوری دنیا کا میڈیا دیکھے گا. آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ چھوڑ دیں. کبھی کیا بولیں گے، کبھی کیا بولیں گے، باتوں کو بدلیں گے. مفتی نجیب اللہ اگر آتا تو ہم اس کی کتابیں لے کر آتے. یہ اپنا نام بتا کر نہیں آیا، ہم کتابیں لے کر نہیں آئے. میں محمد علی کی کوئی کتاب لے کر نہیں آیا، یہ میری لے کر نہیں آیا. میں اس کے بڑوں کی لے کر آیا ہوں، یہ میرے بڑوں کی لے کر آیا ہے. آجا ثابت کرتے ہیں، اگر تیرے بڑے سچے ہیں تو میدان میں آجا. لیکن خدا کی قسم، خدا کی قسم اسی لیے مناظرے کے میدان سے بھاگ رہا ہے کہ تو اپنے بڑوں کا دفاع نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. انشاءاللہ یہ کہتے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کہتے کسی معروف مناظر سے مناظرہ کیا نہیں، بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بازو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 2 گھنٹے کے قریب وقت ہو چکا ہے. میں ہر ٹرن میں کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ شروع کریں، مناظرہ شروع کریں. اپنے اکابرین کی گستاخانہ عبارات سے گستاخی اٹھائیں. ہمارے علماء کی جو عبارات آپ دعوے میں کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ثابت کریں. یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں بھاگنے کے لیے آتا تو اتنا ڈھیر کتابوں کا لے کر نہیں آتا. یہ کتابیں الحمدللہ تمہاری کتابوں سے ڈبل ہیں، میں لے کر آیا ہوا ہوں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہتے 100 بار مناظرہ کروں گا. مولوی صاحب شاید آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہو، میں 1000 بار بھی کرنے کو تیار ہو جاتا، لیکن آپ ایک بار تو کریں جو پھنسے ہوئے ہیں. یہ جب پھنسے ہیں، بھاگ رہے ہیں، 100 بار کریں گے. ایک بار نہیں کرتے، 100 بار کریں گے. ہم عجیب لوگ ہیں. کیا سمجھیں اس سے، کیا سمجھیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. گنتی 1 سے شروع ہوگی نا، 100 بار کب پورا ہوگا؟ 1 سے شروع ہوگا تو 100 بار پورا ہوگا. یہ 1 سے شروع نہیں کر رہے کہ 100 بار کریں گے. یہ الٹی گنتی شروع کریں گے، پہلے 100 سے پھر 99 سے نیچے آئیں گے. معروف مناظر اگر آپ کے وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور الحمدللہ نیٹ پر موجود بھی ہے اور بھی آئیں گی قریب انشاءاللہ. ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، آڈیو ریکارڈنگ، اور آپ کو سنا دیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے معروف اور غیر معروف کی، آپ کسی معروف کو لیں، کسی معروف کو آپ تیار کر لیں جو آپ کے نزدیک معروف اور معتبر ہو. اگر آپ نہیں ہیں، اگر آپ ہیں تو کریں، نہیں ہیں تو کسی معروف کو لے کر آ جائیں. ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟
ہاں 1:30 بجے 1:30 بجے نہیں ٹائم نہیں نماز میں کتنا ٹائم ہاں بس میرے ٹرن کے بعد نماز ہوگی اس کے بعد گفتگو ہوگی تو یہ 1.5 منٹ باقی ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مناظرہ کر لیں میدان سے نہ بھاگیں آپ پھر پتہ نہیں ہمارے ہتھے کب چڑھیں گے یہ تو اتفاقاً آپ کا ہمارا سامنا ہو گیا ہے آپ پھر تو آئیں گے نہیں کیونکہ آج ہی آپ کا وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ آپ جو ہے بھاگنے کے موڈ میں ہیں اس لیے نماز کا ٹائم ہے آپ نماز کے بعد آ جائیں ڈائریکٹ شاید طے کرتے ہیں اگر یوں گفتگو کرنی ہے شام تک میں جوان آدمی ہوں الحمدللہ تھکوں گا نہیں 10 دن بھی آپ بیٹھے رہے میں نہیں تھکوں گا لیکن فائدہ کیا ہے آپ کے بزرگوں کی عبارات سے کیا الزام اٹھ جائے گا آپ کے بزرگوں کی گستاخیاں اٹھ جائیں گی نہیں اٹھیں گی آپ گفتگو شروع کریں آپ نے باتیں زیادہ پیش کی ہیں ہم نے تھوڑی پیش کی ہیں لیکن ہمارے پاس ہیں زیادہ پیش تھوڑی کی ہیں بولیں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھی ڈبل پیش کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان زیادہ عبارتوں کو ثابت کر سکتے ہیں گستاخانہ میدان میں آ جائیں یہ کر سکتے ہیں میدان میں آ جائیں معروف ہیں تو آپ آ جائیں معروف نہیں کسی معروف کو لے کر آ جائیں کس کو ملے تھے مقصد یہ کہ آپ بات نہیں کرتے پہلے 5 منٹ ان کو ملے آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے بولا کتنی مرتبہ بولے 5 منٹ آپ بولے 5 منٹ میں بولا اب مجھے جواب دے لیکن 5 منٹ کا فائدہ کیا ہے جو 2 گھنٹے آپ نے 5 منٹ چلو ٹائم لگا بھائی دونوں ساتھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ غیر جانبدار ہو کر کریں ٹائمنگ میں کوئی جانبداری نہیں ہے ہم اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ ساتھی انشاءاللہ وہ اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں اور محمد علی صاحب ایک چیز آپ طے کر دیں میں بات آپ کو ہی دے رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ طے کر دیں کہ ہماری طرف سے کوئی نہیں بولے گا اور آپ کی طرف سے نہ بولے گا اور آپ اگر بولے گا بھائی اگر بولے گا تو میں نے بولنا ہے کہ وہ کیوں بول رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں بولے گا ہماری طرف سے کسی نے بھی نہیں بولنا ہے اور اگر آپ کی طرف سے کسی نے بولا تو یہ حق آپ کا ہوگا اس کو باہر نکالنے کا پھر یہ کہہ رہا تھا کہ ابتدا میں ہی کوئی ساتھی ایسا مقرر ہو جاتا پہلے آپ ہی کی طرف سے اگر میں مقرر ہو جاؤں اور میری بات چلو 1 منٹ نہیں مقرر نہیں عمران بھائی آپ ادھر آ جاؤ آپ تو ان کی بھی جان پہچان والے ہیں نا آپ یہاں آ جائیں ادھر کیمرے سے تھوڑا سا آگے ہو کے بڑھیں تاکہ اوپر سے کیمرہ ہاں آپ کی طرف سے بولے یا ادھر سے کوئی بولے پہل جو کرے گا اسے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے باہر نہیں نکالنا ورنہ وہ اس کو سبق نہیں ملے گا سبق نہیں ملے گا نا شور شرابہ پھر ہو جائے گا نہیں پہلے جو بولے گا دیکھ رہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ارادہ ہے شروع سے ارادہ ہے آپ بولتے رہے کوئی جواب ہی نہ دے سب سمجھ میں آ رہا ہے بھائی چپ ہو جائیں بس سمجھ میں آ گیا نا آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ میں ذمہ داری اس لیے لے رہا ہوں آپ اس کو بولنے دیں تاکہ وہی خراب ہوگا نا اگر بولے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے خراب تو مان لیا ہے تو بول تو رہا ہے وہ چھچورا ہے لیکن وہ چھچورے کا مطلب آپ کو پتا ہے مطلب پتا ہے آپ کو چھچورا کیا کرتا ہے ہاں کسی لغت کی کتاب میں آپ دیکھ لینا چھچورا کرتا کیا ہے وہ دیکھ لینا وہ تو آپ نے بولا ہے تہذیب سن رہے گھر والوں تک کون پہنچا گھر والوں تک کون پہنچا آپ میں غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہے اگر آپ میں گھر والوں تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے آپ گھر والوں تک کیسے پہنچ رہے ہیں میں جواب دوں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں یہ کیوں بول رہے گھر والوں کی بات کیوں محمد علی صاحب آپ اس کو سمجھائیں گھر والوں کی بات کرے گا میں آپ کی ماں بہن کی بات نہیں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے محمد علی صاحب میں آپ کا بہت لحاظ کر رہا ہوں صرف اس لیے میں نے آپ سے کوئی بدتہذیبی نہیں کی اس لیے یہ جملہ صحیح بولا ہے نہ بولے صحیح بولا آپ دیکھیے اس نے صحیح بولا ہے
آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے آپ بول دیں. میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹھے. بس آپ کے محمد علی صاحب نے معذرت کر لی. بیٹھ جائیں. بس ہو گیا. یہ دیکھیے بس بیٹھ بٹھا دیں. بس نہ بٹھا دیا. باہر لڑ لینا. باہر لڑ لینا. ہم چپ کرا رہے ہیں تو یہ پھر آ رہے ہیں اوپر سے بٹھا دیتے ہیں. بھائی چپ چپ بیٹھے بیٹھے بیٹھے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے آپ کی معذرت کی وجہ سے میں نے چپ کرا دیا. میں نے سب معاف کر دیا ان کی معذرت کی وجہ سے. معذرت کر لیے بس 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 ٹھیک ہے محمد علی صاحب کوئی خبردار نہیں بولے گا. محمد علی صاحب بیٹھ جائیں. دیکھو محمد علی صاحب ہم ختم کرنے والی بات ہم سے بڑھانے والی. یار چپ ہو جا نا بھائی. چپ ہو جا یار. گالیاں تو تم دو مزدوری سے پکڑے ہو نا. گالیوں کی گلا نہیں. آپ چپ ہو جائیں بھائی. چپ ہو جائیں. نہیں میں نے معافی کی بات اس لیے کی ہے کہ بہت غلط جملہ ہے. کسی کے گھر والے کو آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے. جاہل لوگ زیادہ اس پہ لڑتے ہیں. گھر والا گھر والا دیکھو جانتے یہ کون سی زبان ہے. محمد علی بھائی نے معذرت کر لی. وہ ہو گئے بات. آپ ادھر بتا دیں معذرت کر لی انہوں نے. ہاں بس ہو گئی. اس نے کر لی. بیٹھ جائیں. دیکھو محمد علی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں آپ کو ہی بولنے دے رہا ہوں. دیکھو یہی نقصان ہو رہا ہے جو میری بات نہیں مانی جا رہی. میں آپ کو ٹائم دے دوں گا. 5 کے بجائے 6 منٹ دے دوں گا. میں 5 منٹ دے دوں گا. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں. آپ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں. آپ بول لیں پھر آخری بار میں بولتا ہوں. آپ ایک طے کر لیں. ایک بات ٹھیک ہے وہ یہ ہے. عمران صاحب آپ ایک بات یاد رکھنا. بس چپ. آپ چپ ہو جائیں. آپ چپ ہو جائیں. ہاں ایک منٹ. اب جو بندہ بولے گا ٹھیک ہے آپس میں آپ بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ اور استغفر اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سنیں میں محمد علی صاحب میں آپ کو 5 کے بجائے 6 منٹ دے دوں گا. لیکن میری ایک گزارش سن لیں. گزارش صرف یہ ہے میں نے عمران کو اسی بات کی وجہ سے یہاں بٹھایا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی بد تہذیبی نہ ہو. یہاں سے بھی نہ ہو. آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. درود شریف نبی کا نام آئے سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں. ہم منع نہیں کریں گے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن دیکھو ہنسنے کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے. نعرے بازی ادھر سے بھی نہیں ہونی چاہیے. پہل یہاں سے بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ایک کا بدلہ یہاں 10 ہوا نہیں ہونا چاہیے. یہ ختم ہوگا تو بات کسی نتیجے تک پہنچے گی. اور ظفر صاحب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں. محمد علی صاحب بڑے آئے ہیں. آپ سے بڑے ہیں. استاد بھی ہیں شاید آپ کے. انہوں نے آپ کی طرف سے معذرت کی ہے. آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. دوبارہ ان کو معذرت کے نوبت نہیں آنے دینا. ٹھیک. آخری علی حیدر بتایا. اس کے بعد مناظرے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جس طرح آج ہم ایک دوسرے پہ الزام کہہ رہے ہیں. ایک دوسرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مولانا نجیب عمر کا رابطہ ہمارے سے نہ ہونے کی وجہ سے اگر انہیں مناظرہ ہی کرنا تھا. اب مولانا نجیب عمر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پہلے جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے کوئی کسی معروف عالم دین سے مناظرہ نہیں, کسی کے معروف مناظرہ کرنے والے سے مناظرہ نہیں کیا. نام لیا ٹوکے والے کا ایک خطیب ہے. کبھی اس نے زندگی میں ایک بار مناظرہ نہیں کیا. یوسف ٹوکے والے نے پوری زندگی میں کوئی مناظرہ نہیں کیا. ایک کپڑا بیچنے والا کراچی میں بندہ ہے. اس کا نام ہے جہانگیر. اس کا نام لے رہے ہیں. اب بتائیے مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو بندہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں کہ میرا اس سے مناظرہ ہوا. آپ نے کسی ایک مولوی کا نہیں بتایا کہ اس سے میری گفتگو ہوئی ہو. رہا یہ تحریرات جو ایک دوسرے احباب کو ایک دوسرے نے دی تھی. مولانا نجیب عمر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح احادیث روایت بالمعنی ہوتی ہیں, جو بھی عوام ایک دوسرے کو تحریریں لکھ کر دیتے ہیں یہ مفہوم لکھ کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو 40 عبارتیں ہیں نہ یہ میں نے لکھی ہیں نہ میرے کسی ساتھی نے کسی عالم دین نے لکھی ہیں. یہ اس عوام نے آپس میں ایک دوسرے کو دی ہے. یا ان سے پوچھیں کہ یہ تحریریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مفہوم لکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو مفہوم لکھا ہے میں اس کو بار بار کہوں گا کہ مفہوم ثابت کرو.
یہ لفظ کتابوں میں ثابت کرو. کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا محمد علی صاحب بہت ساری باتیں کی. پہلی بات تو انہوں نے وہی والی پرانی کی کہ آپ نے کسی معروف بندے سے مناظرہ نہیں کیا. اس کے لیے انہوں نے جہانگیر صاحب کو کپڑے والا بنا دیا اور یوسف صاحب کو ٹوکے والا. کہا جی وہ کپڑے والا ہے وہ ٹوکے والا ہے. کتابیں اس نے لکھی ہیں آپ کے جہانگیر صاحب نے اور آپ کے مکتبوں سے چھپی ہیں. کوکب نورانی صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ایک دفعہ کوکب نورانی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے مناظرہ بھی کیا ہے اور کئی دفعہ نیٹ پر اس نے کوکب نورانی کے دفاع کے لیے بھی آیا ہے. وہ غیر معتبر ہو گئے, وہ اتنے معروف آدمی نہیں ہے. ٹوکے والا خطیب ہے, مطلب خطیب الگ مناظر الگ. خطیب صاحب مناظر نہیں کر سکتے, اگر کر لیں تو معروف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ طریقے سے موضوع طے کریں ہمارے شہر میں, ایک طریقے سے موضوع طے کریں پھر ہمارے شہر میں. دوسری بات انہوں نے یہ لکھا, میں اپنی شرائط بھی سناؤں گا. انہوں نے لکھا کہ مناظرہ طے ہوا تھا ان کا علی حیدر دیوبندی مٹیاری یا حیدرآباد کے کسی دیوبندی مناظر کے ساتھ. ہم تقریباً مقررہ وقت پر مناظرے کی جگہ پہنچ گئے. یہ تازی تحریر ہے. مقررہ وقت پر پہنچ گئے یا 11:30 بجے پہنچ گئے. تقریباً مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 منٹ اوپر, 2 منٹ اوپر, آدھا گھنٹہ اوپر. یہ تقریباً ہے. لیکن مولوی علی حیدر آپ بول رہے ہیں, میں نے آپ کو آپ جواب دیں نا اور اپنے ٹائم پر بولیں. میں نے آپ کی باری میں بولا, میرے ٹائم میں بولوں گا. میں نے آپ کی باری میں نہیں بولا نا. آپ ساتھیوں کو کہیں برداشت کریں. کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ مٹیاری حیدرآباد کے دیوبندی سے مناظرہ کوئی بھی موجود نہ تھا, لہٰذا ان کی شکست ثابت ہوئی, لہٰذا آپ لوگ اس پر دستخط کر دیں. ان سے آپ یہ کہیں کہ علی حیدر کے ساتھ آپ کی بات ہوئی, آپ کا اس سے مناظرہ طے ہوا, آپ کی نہ اس سے بات ہوئی نہ آپ کا اس سے مناظرہ طے ہوا. بات ہوئی ان سے. انہوں نے ریکارڈنگ میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ مولوی, یہ بات بھاگنے والی بات تو تب ہوتی کہ آپ آ گئے وہ نہیں آیا. انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ یہاں نہیں ہیں, کہیں کام سے چلے گئے ہیں اور وہ ریکارڈنگ پر ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا چلے گئے ہیں, اس لیے ہم کوئی اور مناظر طے کریں گے. انہوں نے کہا مٹیاری حیدرآباد سے, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس بات دیکھیں گے اس کے قریب قریب ہے, یہی ہوگی. کہا کہ مٹیاری سے یا حیدرآباد سے ہو. انہوں نے کہا کہ مٹیاری حیدرآباد سے ہوگا یا کہیں سے بھی. انہوں نے کہا جہاں سے بھی ہوگا ہم بات کریں گے. ایک بات, مولوی نجیب سے مناظرہ یہ بعد میں کریں گے. شہر میں, ہمارے شہر میں طے کرو. کراچی میں بھی نہیں, ہم کراچی سے پھر آئیں گے. ان کے شہر میں طے کرو. موضوع بھی یہ طے کریں گے. ان کے شہر میں یہ شرائط ہیں, ان کے شہر میں طے کرو, یہی بات ہم ان کی مانیں. موضوع بھی یہ طے کریں گے. دیکھو مسئلہ یہ ہے, وہ شرائط کہاں ہیں جو پہلے طے ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ایک آسان سے جملوں میں بات بتا رہا ہوں. مولوی نجیب کو بھی چھوڑیں اور مولوی محمد علی کو بھی چھوڑیں. سوال یہ ہے کہ موضوع بدلا ہے, موضوع وہی ہے نا. آپ اسی موضوع پہ تیاری کر کے آئے ہیں, میں اسی موضوع پر بات کر رہا ہوں, کوئی نیا موضوع میں نے بھی نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک سوال یہ کہتے ہیں مولوی علی حیدر کی طرف سے آپ شکست لکھ کر دیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ مولوی علی حیدر کو فون کر لیں اور اس سے شکست لکھوا لیں. میں اس کی طرف سے شکست لکھ کر دوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ ان کی مولوی علی حیدر سے بات ہوئی ہے یا نہیں. جو ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ میں نے خود سن لی ہے. اور دوسری بات, شرائط انہوں نے ایک نئی تحریر لکھ کر ہمیں بھیجی ہے, وہ تحریر تو الگ ہے. ایک تحریر پہلے طے ہو چکی ہے, اس کے اندر 3 دیوبندی ساتھی ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے, اور 2 بریلوی, عشرت علی لال بخش, ان کے دستخط بھی موجود ہیں. اور یہاں عشرت علی موجود ہے اور وہ یہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میرے دستخط اس پر ہیں. اس پر شرائط تعین نشست موضوع یہ ہو چکا ہے. اس میں کہیں مناظر کا نام نہیں ہے, کہیں مناظر کا نام نہیں ہے. نہ مولوی علی حیدر کا ہے نہ مولوی محمد علی کا ہے. مولوی محمد علی خود مناظرہ کرنے پر تیار بھی ہیں, لیکن نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. کیا کہتے ہیں, مولوی علی حیدر ہوگا تو میں بات کروں گا, مولوی علی حیدر نہیں ہوگا تو میں بات نہیں کروں گا. یہ شرائط طے ہو چکی ہیں دونوں فریقین کے بندوں کی طرف سے. یہ ایک طرف یہ کہتے ہیں ان لوگوں کی بات ہمارے نزدیک نہیں چلے گی, ان کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. بھائی ان کی نہیں چلے گی بات. آپ اپنے ایک اہل سنت, اپنے ماننے والے جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں, آپ اس کی طرف سے بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات آپ نہیں مانتے. پھر آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بولے. میں آپ کے ساتھی سے پوچھوں گا نا, یہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں بولتا, میں آپ کے ساتھی سے پوچھوں گا یہ بھی نہیں بولے گا. آپ نے اس پہ دستخط کیے نا, یہ دیکھیں کیمرہ ان کی طرف کریں نا, یہ خود اقرار کر رہے ہیں آپ نے دستخط کیے اس پر. جی دستخط کیے.
یہ وہ شرائط ہیں جو ان کے ساتھی کی طرف سے تیار ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی ان ساتھی کو یہی کہوں گا, آپ محمد علی صاحب کو کہہ دیں کہ ان شرائط پر میں مناظرہ نہیں کر سکتا ہوں, یہ شرائط میں نہیں مان سکتا, میں اس شرائط پر تیار نہیں ہوں, تو میں بھی نیا موضوع ان کو طے کرنے کے لیے یا میں طے کرنے کے لیے ہم بات شروع کر دیں گے. جو چیز طے ہوئی ہے اس پر یہ معذرت نامہ لکھ کر دے دیں. ٹھیک ہے, جو چیز انہوں نے, یہ بھی نہیں لکھ کر دیں گے, آپ دیکھ لینا, یہ آخر تک نہیں لکھ کر دیں گے. کیوں نہیں لکھ کر دیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرائط طے ہونے کے باوجود ایک نیا پرچہ منظر عام پہ آ گیا, جو ابھی بیٹھے بیٹھے لکھا ہے کہ مولوی نجیب سے بعد میں مناظرہ ہوگا. کتابیں آ چکی ہیں, انہوں نے بھی اسی موضوع پر کتابیں لائی, ہم نے بھی اسی موضوع پر کتابیں لائی, اور کہتے ہیں کہ یہ عبارتیں ہم نے نہیں لکھی, یہ عبارتیں تو پتہ نہیں کوئی کہاں سے لے کر آ گیا. اور جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے فون پر یہ بات بولی تھی کہ میں اسی عبارتوں پر مناظرہ کروں گا, لیکن پتہ ہے نا نہیں ثابت کر سکتے. کہتے ہیں اس کا مفہوم یا اس جیسی عبارت ہم دکھائیں گے. مفہوم, یہ اصل عبارت کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اصل وجہ یہ پرچہ ہے. یہ جو 4 صفحے ہیں نا بریلیوں کی طرف سے علماء دیوبند کے خلاف لکھے جانے والے, اصل یہ رکاوٹ ہے مناظرہ نہ کرنے. کیوں؟ یہ ثابت نہیں ہو سکتے, یہ ثابت نہیں ہو سکتے. جب یہ ثابت نہیں ہوں گے تو مناظرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اور اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے, یہ تمام عبارات جن کتابوں سے نقل کی گئی ہیں, ان کتابوں اور ان کے لکھنے والوں کے نام یہ ہیں. یہ عبارتیں جن کتابوں سے لی گئی ہیں. ہاں, یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مفہوم لیا گیا ہے, عبارتیں لی گئی ہیں. اور اسی پر مناظرہ, مولوی محمد علی صاحب خود اقرار کریں گے کہ میں نے فون پہ کہا تھا اسی پر مناظرہ ہوگا, اور گستاخ کون جو سندھی میں گستاخ کیر کے نام سے شائع ہوا تھا, اس پر ہوگا. اب ادھر اس پر اور اس پر مناظرہ بھی طے ہوا, کتابیں بھی آ گئی, لیکن مولوی نجیب سے نہیں کریں گے. بھائی مولوی نجیب اپنے ساتھ کیا وہ کوئی جیکٹ پہن کر آیا ہے کہ مناظرے کے آخر میں دھماکہ کر دے گا؟ میں بھی وہی باتیں کروں گا جو علماء اہل سنت والجماعت, علماء دیوبند اپنے دفاع میں کریں گے اور آپ کی عبارتوں کے پیش کرنے میں کریں گے. میں کوئی نئی بات تو میں بھی نہیں کروں گا. کتابیں آپ بھی لے کر آ گئے ہیں تو شروع کر دینا, وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دے رہے ہیں؟ ہم کراچی سے بار بار حیدرآباد بھی آئیں گے, پھر موضوع بھی یہ طے کریں گے, شہر بھی ان کا ہوگا. مجھے پتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کہاں کروانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھ لینا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ حیدرآباد کراچی کا کوئی بندہ جو صداقت اور سچ سے کام لیتے ہوئے گفتگو کرے گا. میں نے کب کہا کہ یہ عبارتیں جو ہے مفہوماً ہیں یا فلاں ہیں؟ اگر ہمت ہے اور آپ سچے ہیں تو یہاں سے مناظرہ کر کے اٹھیں گے اور جیت کر جائیں گے, اور اپنی عبارتوں سے اپنے الزامات کو ہٹا کے جائیں گے, اپنی عبارتوں سے گستاخیوں کو صاف کر کے جائیں گے. لیکن میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میرے پاس گستاخ کون یہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان ایسے کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا, کہتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا, بھولنا, سونا, اونگنا, غافل رہنا, ظالم ہونا, حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے. کھانا پینا, پیشاب کرنا, پاخانہ کرنا, ناچنا, تھرکنا, نٹ کی طرح کلا کھیلنا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطت جیسی خباثت, بے حیائی کا مرتکب ہونا, حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا, کوئی خباثت, کوئی فضیت اس کی شان کے خلاف نہیں. فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 545. یہ کہتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں وہابیوں نے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا ایسا خدا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب یہ جواب پتہ کیا دیں گے؟ یہ بولیں گے تم کہتے ہو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو یہ بھی تو کر سکتا ہے نا. تم بھی تو کہتے ہو نبی سب کچھ کر سکتا ہے, نہیں کہتے ہو؟ مختار کل ہے. مختار کل کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مولانا میری باری میں نے ان کی باری میں بالکل چپ بیٹھا رہتا ہوں, لیکن میری باری میں یہ بولتے ہیں, اور دوسرے ساتھی بھی بول رہے ہیں, آپ حضرات کیمرہ اس طرف کریں, یہ ان کے ہاں اب ادھر آ جائیں. یہ کہتے ہیں, یہ انہوں نے ایک بات بولا موضوع ہوگا جھوٹ. موضوع کیا ہوگا؟ کس موضوع پر گفتگو ہوگی؟ جھوٹ. ٹائم پورا ہو گیا,
ये हमारा माइक है। आपका माइक है तो आप गुफ्तगू हमारे- हमारा नंबर तो हमारा है ना। आप पहले बताओ। हमारा माइक आपके पास होता है, खैर नहीं, है। हमने आपका माइक हमारे पास आया, पेट में दर्द शुरू हो हमने गया, बात खत्म कर नहीं दी। कोई मसला नहीं, क्या आप- रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है, हमारे पास भी हो रही है, कोई मसला आप शराइत देखते हैं। नहीं। शराइत तो हो चुकी हैं, आप तो शराइत पे तो आप आ ही नहीं रहे थे, अब कह रहे हैं शराइत पे। जब तक अच्छा। आप बातें ना करें। ये कहते हैं कि इस तरह जब हमारे ये कहते हैं मुनाजरा मौजू होगा झूठ, फिर कहते हैं अगर झूठ ही मुनाजरा है तो आप जीत चुके, अगर झूठ मुनाजरा है तो कज़िए भी खुद बनाए, जीत का ऐलान भी खुद आप किया। झूठ बोल रहे हैं। फिर बार-बार। कहते हैं हमारे लोगों पे हाथ उठाया। भाई आप में से किन लोगों पे हाथ उठाया, गालियां दी हैं? अभी क्या बोला, इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएं, गालियां दी, सब कुछ बोला, और भाई आप ना बोले, कोई भी नहीं बोले, चुप, आप भी चुप। फिर कहते हैं कि जी, कहते हैं ये देखें जनाब, आप चुप हो जाएं, ये देखें जनाब, ये किताब है बरके आसमानी, मौलाना मोहम्मद हसन अली रिजवी, इनके मेलसी के बहुत बड़े आलिम हैं। मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, ये किताब है, आप इस किताब में आपको दिखाता हूँ। कहते हैं अहले देवबंद के इस जाहिल वकील ने 102 की सुर्खी में खुद लिखा है कि बरेलियों का खुदा मुशरिक है, यानी बरेलियों का खुदा। फिर कहते हैं गोया अहले देवबंद के नजदीक खुदा भी दो बल्कि मुताद्दिद हो चुके हैं। आपने कहा वहाबी का खुदा, गोया आपने भी दो खुदा मान लिए, आपने भी दो खुदा मान लिए। कहते हैं बरेलियों का खुदा जुदा है, अहले देवबंद का नहीं, आप बाहर ये इमरान साहब इनको बाहर इनको भी बाहर निकालेंगे। बोला था ना नहीं बोलना है, बोला ये बंदा फेंक किया ना, ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? इमरान भाई इधर है, आपने खुद बोले आप आपने आपको बीच में रखा था ना, आपने खुद बोला इधर पीछे, आपने खुद बोला कि इन्होंने की तरफ से पहले हुई ना, इनको रखा था बीच में, इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने ज्यादती की है। कैमरा यहाँ करो, कैमरा यहाँ करो, आप में से कोई नहीं बोलेगा, चुप, कोई नहीं बोलेगा, चुप। इबारत क्यों पढ़ रहे हैं, गुस्ताखी है, गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है भाई, इबारत क्यों पढ़ रहे हैं? आप काला लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम पढ़ रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वो लिख रहा है, कोई मसला नहीं, हम पढ़ रहे हैं, जुल्म है। मोहम्मद अली क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, बैठ गए, नहीं आओगे तो दिखाओ ना, आओ ना मैदान में। भाई बात सुनो, इधर लाए कैमरा इधर लाए, कैमरा। ये कहते हैं इबारत क्यों पेश की, अहमद रजा ने लिखी खैर है, हमने पेश की गलत किया, अहमद रजा ने लिखा खैर है। मोहम्मद अली बैठ गए, मोहम्मद अली बात नहीं कर रहा, मोहम्मद अली ने दूसरे को खड़ा कर दिया, दूसरा आ गया, दूसरा अली हैदर को भागते हुए किसी ने नहीं देखा, यहाँ तो गया नहीं आएगा। खड़े हुए हैं, सीना तान के खड़े हैं, आए किसी में हिम्मत है अहमद रजा की गुस्ताखाना इबारात से, अहमद रजा की गुस्ताखाना इबारात का दिफा कर सके। अहमद रजा कब्र से उठ के आ सकता है, अपनी इबारात का दिफा नहीं कर सकता। सब आ जाओ, मैं सबका मुकाबला कर लूंगा, सबका मुकाबला कर लूंगा, सबका, कोई मसला। मोहम्मद अली साहब गए, आप गए, ये आ गए, वकील आ गए, आपके वकील आ गए, आप इमरान इधर
आओ इमरान, इधर आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जवाब नहीं दिया जा रहा, मनाजी साहब बैठ गए, बार बार देखे जा रहे। वो गए दूसरे साथी को खड़ा कर दिया। अभी तो एक चुप 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 नहीं आ सकते। अभी तो एक, अभी 101। इधर करो, इधर इसको हटाओ आगे से। ये कह रहे हैं आपने इबारत क्यों पेश की? मैंने पेश की, जिसने लिखी वो मुजरिम नहीं, मैं पेश करूं मुजरिम। जिसने लिखी वो मुजरिम नहीं, मैं पेश करूं मुजरिम। वाह 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 वाह। अहमद रजा ने लिखा, खैर है, मैं पेश करूं मुजरिम। अहमद रजा गुस्ताखी करे, खैर है, मैं पेश करूं मुजरिम। और मोहम्मद अली किया, मोहम्मद अली नहीं आएगा। अभी और बहुत सारे आ गए, और बहुत सारे आ गए, और बहुत सारे आ गए। इधर दिखाएं, इन सबको दिखाएं, ये दिखाएं इधर सबको, इन सबको दिखाएं, सब दिखाएं। हमारे साथी सामीन आप देख लें, सारे साथी खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ मैं अकेला बोल रहा हूं। मेरी बारी थी, मोहम्मद अली नहीं बोल रहा, उसके दूसरे बंदे आ गए। ये मोहम्मद अली का, ये मोहम्मद अली का दोस्त है, ये कहता है मोहम्मद अली की दो गलती बंद हो गई। एक से ये हाल तो 101 से। मैंने कहा था ना, मैं बम बांध के नहीं आया, इनको यही लगा। आप पहले अपने साथियों को खामोश कराएं। आप साथियों को, आप बोले ना, आप बोले। साथी तुम इधर छोड़े। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ क्या वो भागा हुआ है, वो भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया। बोलो ना, आप बोलो, इनको चुप कराओ, आप बोलो, इनको चुप कराओ। आप बिल्कुल नहीं कर सकता, हमारा कोई साथी नहीं बोलेगा। चुप चुप, मैं अकेला काफी हूँ, अकेला काफी हूँ, अकेला काफी हूँ। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, आपकी छुट्टी, ये आ गए, आपकी छुट्टी, मोहम्मद अली की छुट्टी, मोहम्मद अली की छुट्टी। मुबारक हो, उलमाए देवबंद को फतह मुबारक हो। छुट्टी हो गई भाई, छुट्टी। ये इसको देख, चला गया, चला गया, ताला है। स्पीकर ले, हिम्मत है, हिम्मत है तो स्पीकर ले। ये देखें भाई, स्पीकर मेरे पास है, मैं मुनासिर हूँ, वो अपने मुनासिर को स्पीकर भी नहीं दे रहे। गैरत आ गई, गैरत आ गई। नहीं हो सकता। आप बोले, आप बोले, आप बोले। हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, खामोश। एक बंदा बोल रहा है। आए बात सुनो इधर।
मैं ये चाहता हूँ शराइत तय करें, मुनाजरा करें, शराइत तय करो, मुनाजरा। सही है, शायद तय करें, मुनाजरा करें। जी चलो आओ। मौजूद तय करें। आओ भाई, एक मिनट। आप कह रहे हैं कि शायद तय करें, मुनाजरा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना नजीब उमर साहब ने पहले जो इन्होंने मुनाजर तय किया था अली हैदर, वो नहीं, ये मुंतजिम मुनाजरा, मैंने कब कहा झूठ बोला? ये कह रहे हैं मौलाना नजीबुल्लाह मैंने ने कब कहा था कि नहीं कहा। अभी आपने मुनाजरे की बात तय कर ली है? कर रहे हैं, हो गई तय। हाँ, अभी ये मुनाजरे की मौजू है कि झूठा कौन। चलो। हमारा ये मौजू है कि हम साबित करेंगे कि मौलाना नजीब उमर और इनके अकाबरीन झूठे हैं। चलो करो, अभी करो, आ जाओ यहाँ। भाई अभी ये कह रहे हैं मौजू ये होगा कि मौलवी नजीबुल्लाह और उसका काबिरीन झूठे हैं, ये मौजू होगा। और मैं इसके जवाब दावा में ये बोलूंगा कि आपके काबिरीन झूठे हैं। बस ठीक है, सही है, और हैदराबाद में सही है। होगा। आओ मुनाजरा करो। यहाँ क्यों नहीं? अभी बैठ जाए। देखो बात सुनो, आपने हमारा वोट कर लिया। 6 बार बगाए मैंने, 6 बार बगाए। एक मिनट सब चुप हो जाए, सब चुप। बाकी हमारा काम था चुप करवाना, हमने चुप करवा दिया। बाहर हमारा ये तय हुआ था फरहान भाई का और मेरा ये तय हुआ था कि देख हमारा असल इख्तिलाफ है गुस्ताखाना इबारत का, ठीक है ना। इन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम की बात आपकी गुस्ताखाना है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे आज हम उसकी तैयारी करके आए थे, मैंने खुद हवाले लगाए। मैं कल पूरी रात सिर्फ 1.5 घंटा सोया हूँ, मैंने सारे हवाले लगाए। अब मैं बात में सारे हवाले लगाए और उस जो हम ये जो वो है ये जो इबारतें लिखी हुई है इसके अंदर वो इबारत मौजूद है, लेकिन आपके लोग तैयार ही नहीं हो रहे, वो सच और झूठ नया दावा लेकर आ रहे। बस यार देख उस चीज़ पर नहीं आ रही। एक मिनट, साजिद भाई ने बोला तो मुझे बोलने का भी हक है, ठीक है। बात हो जितनी भी सब खत्म करते हैं, मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, अल्लाह ने ऐलान चैलेंज करता हूँ, जो यहाँ बात हो खत्म हो गई, आइंदा नया मुनादा नजीब ये साहिब झूठा कौन सब मौजूद हटाओ, दफा करो। नामूस से रिसाला हमारे लिए अहम है। आप गुस्ताख कौन इबारत कुफियाना जो हमारे अकाबिर की उसकी अगर सिरात मुस्तकीम पे मौलवी नजीब अगर मुनादा करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। अल्लाह मैं सरब ही दिखा दूंगा। एक मिनट सब्र करें, सब्र, आप गुस्सा ना हो। देखिए मैंने नहीं, आप गुस्सा नहीं होंगे, देखिए बात खराब होगी। मौलवी ने देख, एक मिनट मैं एक आप बात करूंगा। देखिए हम आज तैयारी करके आए, ठीक है ना। हम गुस्ताखाना इबारत और अभी आप मुफ्ती साहब करवाओ, अभी मुनाजरा गुस्ताखाना सिरात मुस्तकीम भी शामिल है, ठीक है। ये सब दूसरी बात नहीं। देखें नहीं, सही है फरहान भाई, फरहान ने अच्छी बात की है, आपने अच्छी बात की। आप लगाएं मोबाइल टाइम पे लगाएं भाई। ये फरहान ने ये बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखते हैं। भाईजान एक मिनट, बैटरी कैमरे की दोनों की जो है खत्म हो चुकी है, चार्जर किसी के पास नहीं है। अगर आपको करना है तो वो बगैर रिकॉर्डिंग के होगा। 1 घंटा मुनाजरा भी हो सकता है। फरहान ने अच्छी बात की, इसने कहा कि जी झूठ कौन और झूठा कौन पर गुफ्तगू ना हो। गुस्ताख तो झूठा तो गुनाह कबीरा झूठ ना, गुस्ताखी कुफर है, नमूस रिसालत पर बात हो जाए। गुस्ताख कौन, ठीक है। इन्होंने बात की। आप कैमरा मौलाना मोहम्मद अली साहब की तरफ करें, वो फरहान बरेलवी मसलक के हैं, उनसे आपको इत्तेफाक है या नहीं है? आप सिर्फ इतना कह दें या नहीं। देखें आप फरहान, आप देखो टाइम मेरा है, मुख्तसर बात करें। बुनियाद ये है नहीं, वो मुख्तसर बात जाएगा या वो झूठा है या सच्चा है, इसलिए हम तैयार हैं। गुस्ताखे रसूल कौन, इस मौजू पर 100 बार तैयार हैं, लेकिन पहले ये देखा जाएगा गुफ्तगू करने वाला सच्चा है या झूठा है, उसका सच्चा और झूठा साबित होगा, तभी इस मौजू पर मसला नहीं है। मौलाना नजीब उमर हमारे तहरीर पर दस्तखत करें। अगर मुनाजरा इनको करना था हमसे तो हमसे पहले शराइत तय करते, हमसे हमारे पास उनके पास आते या हमारे पास। आपका टाइम नहीं है, आपसे सिर्फ मैंने तायीद ली थी, आपसे मैंने तायीद ली थी। देखें मेरा टाइम था, मैंने आपसे तायीद ली, लेकिन आपको ज़्यादा बात करने दी है, ठीक है। ये टाइम भी मैं आपका लूँगा। देखें भाई, फरहान बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने और साजिद खान ने, मौलाना साजिद खान ने आपस में मशवरा किया और मशवरे में ये तय हुआ, ये कहते हैं झूठ को झूठा कौन। मैं ये इनसे पूछ लें, आप ये खुद भी कहेंगे कि झूठा होना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना, ठीक है, कुफर नहीं है। ये कहते हैं कि गुनाह कबीरा की बात पे होगा, गुस्ताखी की बात, गुस्ताखी कुफर है। भाई देखो, जो काफिर साबित हो जाए वो गुस्ताख भी है, काफिर भी है, झूठा भी है, कज़्ज़ाब भी है, सब कुछ है। जो गुस्ताख साबित हो गया वो कज़्ज़ाब भी साबित हो गया। आप ऐसा कर लें, गुस्ताख कौन पे मुनाजरा कर लें, ठीक है, दरमियानी बात है, उसमें झूठा कौन भी हो जाएगा, गुस्ताख कौन वो भी साबित हो जाएगा। एक बात
انہوں نے کہا صراط مستقیم کی عبارت پہ ہو جائے, اور محمد علی صاحب نے کہا جگہ بھی ہماری ہوگی اور موضوع بھی ہمارا. ٹھیک ہے, میں آپ کا یہ بھی شرط مانتا ہوں, لیکن پھر ایک اور مناظرہ بھی آپ ہمارے ساتھ کرنا پڑے گا جس میں جگہ بھی ہماری ہوگی, موضوع بھی ہمارا, ایک ہماری مانے ایک اپنی مانے. جی ٹھیک ہے, آپ ان کو دکھائیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ ان کو دیں, ان کے قریب کریں صرف, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک بولیں. ہمارے متعین کردہ موضوع پر کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ علماء اکابرین دیوبند اور نجیب عمر اور اس کے اکابر جھوٹ بولنے والے ہیں, انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور جب یہ جھوٹے, اس کے بعد کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اصول بتایا ہے کہ جھوٹا اگر حدیث بھی بیان کرے تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی, اس لیے مولانا عمر صاحب نے, نجیب عمر صاحب نے اتنے جھوٹ بولے ہیں ساری گفتگو میں گھنٹوں سے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک موضوع ہوگا, جھوٹا کون, موضوع نجیب عمر ہمارے پاس آئیں گے, اچھا میں حیدرآباد آ کر ہمارے پاس مناظرہ کریں گے اور ہم ان کی آپ کی نہیں مان رہے, دیکھیں آپ کی نہیں مان رہے, آپ کی نہیں مان رہے, دیکھیں آپ کی نہیں مان رہے. ایک منٹ, میرے ایک منٹ صبر کریں, ایک منٹ صبر تو کریں. ٹھیک ہے, امیر صاحب جو بات ہے نا یہ ہو گئی ہے طے, جو آپ موضوع کہا ہے نا وہ انہوں نے سے دوست طے کر لیا, پہلے اس کو جاگا دو جو بات ہے. دوسرا موضوع انہوں نے اپنا کہا ہے, ہمیں بھی ڈرتے تھوڑی ہے, جہاں بلاؤ یار آئیں گے انشاءاللہ, وہ چاہ موضوع آئیں گے انشاءاللہ. یہ مرتبہ پہلا اپنا موضوع ہے, پہلا اپنا موضوع ہے نا, پہلا موضوع جو اپنا ہے وہ یہ آئیں گے پہلے اپنے پاس حیدرآباد, موضوع اپنا جگہ اپنی, یہ آئیں گے. ایک منٹ, اس کے بعد بھلے دکھت لے اس بات کی آپ. ہاں تاریخ موضوع کیا, گستاخ کون, یہ جھوٹا کون, جو بھی بات سے اس طرح بات نہیں کرو, پھر میں بھی اس طرح بات کروں گا. میری آواز آپ کو میں ادب سے بات کروں گا. میری بات سنیں, ایک منٹ, میری ایک بات سنیں, میری ایک بات سنیں, میری ایک منٹ مفتی صاحب, ایک منٹ میری بات سنیں, میری بات سنیں نا, میری ایک منٹ میری بات سنیں, میری بات سنیں نا. باہر فرحان بھائی مجھے کہتے ہیں یہ مولوی سارے جو نا ان کو لڑتے رہیں گے, ہم دیکھو اصل مسئلہ ہمارا گستاخ ہے. یہاں آ کے جو نا, ایک منٹ, یہاں آ کے جو نا ہمیں کبھی آنکھیں دکھا رہے, کبھی آپ جس طرح باہر میں سے بھائیوں کی طرح بات کرے تھے نا, اس طرح پھر اس طرح میں بھی کروں گا. وہ دیکھو میرے وہ کزن ہے, میرے سامنے دیکھو, میں چھوڑو ان کو, آپ نے کہا مولوی بھی کام نہیں آئیں گے, میری ٹھیک ہے, آواز بلند, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میری سنیں نا, میں آپ سے گزارش یہ کروں, اگر آپ اس طرح بات کریں گے پھر میں بھی کروں گا, پھر جھگڑا ہو جائے گا. ایک منٹ میری بات سنیں, نہیں آپ اس طرح باہر میں سے بھائیوں کی طرح بات کریں, ادھر بھی کریں اس طرح, اگر اس طرح بات کریں تو پھر بات ہو جائے گی. مناظرین بیٹھے ہوں, آپ کو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی. اچھا ایک موضوع پہ یہ دستخط کریں نا پہلے, ہم کرتے ہیں نا, یہ جو آج ہوا تھا, یہ جو آج ہوئے پہ نہیں, یہ دعویٰ لکھیں کہ جھوٹا کون یا گستاخ کون, جو دعویٰ آپ لکھیں, لیکن یاد رکھو یہ میں پہلے فرحان کو بھی کہہ رہا ہوں, اگلے مناظرے میں آپ نے بھی ہونا ہے. اگر اس کے بعد دوسرا مناظرہ ہمارا والا نہیں کیا انہوں نے تو ان کی پہلے والے میں بھی شکست ہوگی. آپ کہیں ہاں, اگر دوسرا نہیں کیا, اگر دوسرا نہیں کیا, جو فریقین مناظرے میں نہیں آیا اس کی شکست ہوگی. دونوں میں, ہاں دونوں میں. ٹھیک ہے, آپ دعویٰ لکھیں, دعویٰ لکھیں, آپ ایک دعویٰ لکھیں پھر میں لکھتا ہوں. ایک دعویٰ آپ لکھیں پھر ایک دعویٰ میں لکھوں گا, اسی پر مناظرہ, ایک پہلے ہوگا ایک بعد میں ہوگا. چلیں کریں, جگہ ہماری ہوگی, ہمارا دعویٰ بھائی درمیانی بات ہے. ایک منٹ, فرحان بھائی ان بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ گستاخ کون اصل موضوع یہ جھگڑے کو چھوڑ, لیکن یہ جھوٹ اور سچ کے موضوع کو نہیں چھوڑ. خیر جھوٹ کون بھائی, ان کو گناہ کبیرہ پہ جو جھوٹا ثابت ہوگا وہ کافر تو ثابت نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں گستاخی آج کرو, صراط مستقیم پر آج بات کرو, تقویت ایمان پر آج بات کرو نا. بات سنیں, میں آپ سے بات کروں گا, یہ بولتے جہانگیر جھاڑو والے کپڑے والے کل کو بولے گا اس کو بھی ہم نہیں مانتے. مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ حل کروانا ہے. ایک منٹ, مسئلہ حل کروانا, دو بندوں کا جھگڑا نہیں ہے, دو مسلکوں کا جھگڑا. آپ لکھیں نا یار, یار بات سنو, بات کو خراب کر رہے ہو, اس کو لکھو یار. نہیں آپ دعویٰ لکھ دیں, یہ مجھے دے دیں گے, پھر میں دعویٰ لکھ دوں گا, آپ دعویٰ اور جگہ لکھ دیں, پھر میں دعویٰ اور جگہ لکھ دوں گا. بس تاریخ, آپ بھی تاریخ لکھ دیں, میں بھی تاریخ لکھ دوں. آپ موضوع اور جگہ, میں بھی موضوع اور جگہ دونوں طے کر دیتا ہوں, اور موضوع جگہ تاریخ, موضوع جگہ تاریخ. آپ ٹھوس تو نہیں سکتے نا, ہم بولتے ہیں نہیں ہے پھر ہمارا عالم نہیں, ہم نے ان کا کوئی حوالہ تو نہیں پیش کیا, مناظرے کرتے ہیں. یار پانی کوئی پلا دو مجھے, لیکن ٹھنڈا ہو یار, کوئی پانی پلا دو ٹھنڈا, لیکن
ہم مدعی ہوں گے، ایک میں آپ، یہ دو مناظر ہیں۔ آج بھی تو آپ دو ہی کرتے ہیں نا بھائی. تو دو ہی کر رہے ہیں نا، آپ بھی دو ہی کر رہے ہیں۔ آپ تین کر رہے ہیں، آپ تین کر رہے ہیں، ایک جھوٹے پر، ایک گستاخانہ پر، ایک دفاع پر۔ ایک دن میں دو مناظر ہوتے ہیں. کیا چیز؟ بالکل ہو جائے گا، اس میں کیا ہے یار، ہو جائے گا۔ یہ کتابیں دونوں پہ آئے گی۔ آپ ایک منٹ نا، ایک منٹ صبر کریں آپ ایک منٹ نا، آپ اپنے ایک ہی دن میں دونوں پر کریں گے نا، جھوٹ کے علاوہ تو دو تو آپ نے بھی کر لیا، دو آج بھی اور نہیں ہے یار، وہ ایک میں مدعی ہوگا، ایک ابھی تیار ہو گئے ایک میں مدعی ہوگا، ایک میں مدعی ہوگا، ایک میں مدعی ہوگا۔ کون سی تنقید کرانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کابری میں نے کہا عبارتیں لکھو۔ عبارتیں لکھو، بس عبارتیں آپ لکھو۔ آئندہ آپ جو ہے نا اپنی جو شاعری کی پہلے ایک موضوع ہم سے لکھوا لیا، اب آپ نے دوسرے موضوع پر جو ہے نا اس کو دو مناظر بنا دیا، چار بنا دیا۔ نہیں، دو رہنے دیں۔ لکھوایا لیکن ہم نے قبول نہیں کیا نا، لکھوایا ہم نے قبول نہیں کیا، لکھا ہوا تو ہم نے بھی ہے نا، لکھا ہوا تو ہم نے بھی، آپ نے قبول نہیں کیا، لکھا ہوا تو ہم نے نہیں کیا، آپ نے بھی نہیں قبول کیا، یہ بات نہ کریں، لکھا ہوا ہے۔ ایک ہم نے قبول کر لیا کہ یہ اس موضوع میں ہم، ہاں ایک آپ نے قبول کر لیا، ایک ہم نے نہیں، قبول کر لیا، اس طرح تیسرا کہاں ہے، تیسرا کہاں ہے؟ نہیں، وہ یہ دو ہو گئے، دیکھنا پہلا دو موضوع کریں گے، ہم ایک پہ کریں گے۔ مولانا نجیب عمر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ایک موضوع پہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، دوسرے موضوع پہ آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ صحیح ہے۔ وہ بھی حیدرآباد میں، ہاں کیا؟ نہیں یہ نہیں کہا، ایک میں نے کہا ہماری جگہ ہوگی، ایک آپ کی جگہ۔ ہاں۔ حیدرآباد میں آپ نہیں یہ نہیں کہا، حیدرآباد نہیں نہیں حیدرآباد کا لفظ نہیں کہا تھا محمد علی کراچی سے صاحب، آپ کے لیے حیدرآباد آئیں گے، دونوں بار حیدرآباد کراچی آئیں گے۔ نہیں یہ کون سی؟ حیدرآباد کا لفظ نہیں کہا تھا، میں اللہ کو حاضر جگہ حیدرآباد کا لفظ نہیں کہا تھا، جگہ کہا تھا کہ ایک میں ہماری جگہ ہوگی اور ہم نے کہا ایک میں آپ، انہوں نے خود سچ بھائی نے کہا، ظفر بھائی نے کہا۔ آپ نے حیدرآباد ہمیں بلا لیا نہیں نا۔ جائیں گے، یہ بات نہیں، دیکھو آپ نکلنے والی بات آپ ہمیں نہیں ہے۔ پشاور بلا لیں وہاں، نہیں نہیں، اچھا گلگت بلا لیں، بلتستان ایسے بلا لیں۔ لگوائیں گے۔ آپ آندھی رہے، اب گلگت کے ریلی لگی ہے. تو ابھی تو کراچی نہیں آ رہے نا یار، کراچی بارود کے شہر میں ہم نہیں آنے والے۔ دیکھو بھال ہے، وہ شیر کسی سے ڈرتے نہیں ہے، ہم بھی اسی کراچی میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی کراچی میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی کراچی میں رہ رہے ہیں، ہم بھی اسی کراچی میں رہ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا اخلاق دیکھ رہے ہیں نا۔ بارود کا شہر ہے، 1 کروڑ آبادی ہے، آپ کوئی لوگوں نے مارنا ہے؟ نہیں نہیں، آپ لوگوں کا جو اخلاق دیکھا ہے۔ میری آج مرے آپ، آج بارود سے مرے آپ، آج بارود سے مرے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنا شور شرابہ ہوا لیکن کچھ کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ آپ نے آپ یہاں کی ضمانت لیں گے نا؟ جی وہاں کی ضمانت لیں گے۔ دبا اس طرح سے نہیں ہمارے بات دیکھ لی نا ہم نے. کیا چیز؟ یہ ہماری آپ نے ہمارے سے ہوئے تھے، ہم سے آپ نے دعویٰ لکھوا لیا اور اس کو رکھ کے اپنے پاس لیا لیا۔ پیچھے تک یہ ہوگا، دوسرا موضوع یہ ہے، اس پہ ایک ہی دن میں مناظرہ ہوگا جس طرح آج ہوتا، اگر علی آج ہوتا اور آپ ہم سے طے کر رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشان خزانے مٹا دیے۔ آپ جھوٹے، آپ اپنے آپ کو خفیہ نہ رکھتے، چھپا کے نہ آپ رکھتے۔ نے آپ کو خفیہ، بھائی میں کیا کر کے آیا ہوں، میں سر عام آیا ہوں، میں بس میں گاڑی میں آیا ہوں، منہ کھول کے آیا ہوں، اب کیوں خفیہ میں کیا پہلے اشتہار لگا تھا حیدرآباد میں؟ عجیب بات کر رہا ہوں میں سے چلا تو یہ لوگوں کو کیا کریں، اشتہار نہیں کر چلاؤ، ایک طرف کہتے اشتہار پھر کہتے خفیہ رکھا۔ مشہور کر دیا آپ نے، مناظرہ مشہور کر دیا، مناظرہ مشہور کر دیا، میں نے کیا جی میں نے کیا نہیں کیا مناظرہ مشہور کر دیا۔ بس تمہارا تو کام ہی ہے. تو ایک بیٹھنا لائبریری میں لائبریری سے نہیں کرتے، نکلتے نہیں بھائی، نہیں نکلتے، تبھی کہہ رہے سارے ہماری لائبریری میں طے ہوں گے، سارے ادھر ہی طے ہوں گے، آپ کیسے نکلا ہے؟ چلو بھائی چلو، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی نتیجہ بتاؤ، ایک منٹ مولانا ہم نے آپ کو، یار بھائی آپ لوگ چپ ہوں گے تو کوئی بات بنے گی، کچھ وہاں سے بولیں گے، کچھ گھنٹے ہو کچھ نہیں ہو رہا۔ ظفر صاحب آپ ان سے مخاطب نہ ہو، مجھ سے بات کر لیں یار، آپ ایسا کر لینا دونوں لائبریری میں چلے جانا، پھر ساری باتیں کر لینا، جی بھر کے کر لینا۔ یہ اس پر نقطے پہ رہیں۔ بھائی وہ آپ دونوں حیدرآباد کے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈیں، یہ وہ ان کو ڈھونڈیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب صاحب سن لیں آپ، ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کو ہم نے الحمدللہ اپنا دعویٰ لکھ کر دے دیا ہے، سائن موجود ہیں، جب بھی زندگی میں آپ کو موقع ملے لیکن ہم نے اس کو ہم نے بھی آپ کو دے دیا ہے۔ آج آپ نے نہیں کیا، جس سے طے ہوا تھا نہیں کیا۔ حیدرآباد آ جائے، اس پہ آپ ہم سے حیدرآباد آ جائے، حیدرآباد آنا بھائی، کشمیر میں وہ کراچی میں بم ہے، وہاں بارود ہے، بھر جائیں گے، یہ شیر اسی کراچی میں رہتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، ابھی نہیں آپ 3 کو 2 نہ کریں، صحیح ہے، آپ 3 کو 2 نہ کریں، نہیں آپ ایسا کر لیں 2 پہ کر لیتے ہیں، جس پر پہلے طے ہوا تھا اور آپ نے نہیں کیا۔ سچ پہلا مناظرہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا شبہ کر رہے ہیں اپنے آپ 3 مناظر ہیں، 2 ہم کریں گے، ہم دفاع میں، چوتھا بھی رکھ لے، ایک موضوع چوتھا بھی رکھ لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب یہ 2 کا جو حال ہوا ہے،
اس 2 میں جو آپ نے ہمارا حال کیا ہے 5-6 گھنٹے ہمارا دماغ خراب کیا ہے وہ 4 مناظروں میں کیا حال ہوگا؟ یار تو بھائی شکوہ میں کیسے ان سے کروں؟ آپ مجھ سے طے کر لیتے نا، احقاق حق کے لیے آپ مجھ سے کر لیتے. حق تو جب ہوتا ہے نا کہ جھوٹ اور سچ کا جب تک معیار کوئی ہے نہیں. ابھی آپ اڑ گئے کہ جی جھوٹ اور سچ پہ ہوگا. اب اس بات پہ اڑ گئے جو 2 چیزیں الحمدللہ لکھ کر دیا ہے. آپ نے ایک تحریر لکھ کے دی اپنے ہاتھ سے. یہ ہے کیا لکھ کے دی تحریر؟ یہ موجود میں اس پر لکھ کے دیتا ہوں. میں آپ اس پہ میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ اس کو دوسرا ثابت موضوع یہ ہوگا. لکھ دے اس پہ، آپ نے دستخط کر دے، اس کو ثابت کر دے. دوسرا موضوع یہ لکھ دیں آپ اور آئیں حیدرآباد میں کریں شرائط وقت. حیدرآباد آنا ہے بس. کراچی کراچی کے بارود ہے، کراچی کے بارود. دیکھ لیا نا ہم نے. نکلتے نہیں باہر. ٹھیک ہے بھائی. اس کا مطلب آپ ہم سے بدلہ لینے کے لیے بلا رہے ہیں. نہیں ہاں تو پھر ڈر کیوں رہے ہمارے یہاں آنے سے؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ ہمارے ہاں نہیں آئے، آپ مٹیاری آئے، ہمارا کراچی ہے. آپ ہمارے کراچی میں آئیں گے نا، آپ سنیں آپ ہمارے کراچی میں آئیں گے نا، کراچی میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ بوتل بھی پیئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے. اس چیز کی ہماری مہمان نوازی ہے، ہماری مہمان. اور سنیں جو چیز ہم لکھ کر دیں گے نا. اب کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا منہ ٹوٹا ہے. مجھے لوگوں نے کھینچا ہے ضرور، میں نے تو کسی گلا نہیں کیا. میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچا ہے مجھے، میں نے پکڑ پکڑ کے کھینچا ہے. میں گلا نہیں کر رہا نا، یا نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، نہ کسی کا وہ ٹوٹا ہے. اور پھر وہی بات ہے نا، ہاتھ سے کرتے رہے. آپ بھی چپ کر جائے یار، آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، آپ بھی چپ کر رہے ہیں. او بھائی ایک تو جو ہے نا، تم جب ہماری 2 باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو بیچ میں آپ لوگ بنا بولیں. یہ دوسرا موضوع میں اپنے ساتھیوں کو چپ کراتا ہوں. محمد علی صاحب کو میں نے نہیں دیکھا کسی کو چپ کراتے ہیں. موجود ہے. آپ آ جائیں اور جب بھی مناظرہ کریں یہ میں نے لکھ کے اور اپنے بندوں کے ساتھ آپ کو بھی جب موقع ملے اس موضوع پہ مناظرہ کریں. آج نہیں کیا، آج نہیں کیا، آج نہیں ہمارے پاس کیا. موجود ہے. نہیں میں نے لکھ کے رکھے نا، اس کو رکھے. لکھ کے دیا. سائن ہے یہ سائن نہیں ہے. اس کا آپ دستخط کریں اس پر. ہمارا دستخط چھپا لیے تو آپ آپ چھپا لیں. ہم اپنے دستخط دے کے ڈرتے نہیں ہیں. ہم دستخط دے کے ڈرتے تھوڑی ہیں. ہم نے کوئی دستخط غلط بات پہ نہیں کی. وہ جو تحریر دی تھی وہ اخلاق بندہ واپس کر دے. نہیں واپس لینی نہیں ہے، لے کر غلط ہو جائے. وہ ہم نے کہا دے دیا ہم نے مولوی نجیب عمر کو، یہ دے دیں اور جب بھی مولوی یہ آپ پھینک دینا باہر. باہر کچرے کے ڈبے میں پھینک دینا. ہمیں کوئی اس سے بولی، لیکن آپ کو ہم نے دے دی. جی ہاں، آپ کا نام ہو گیا کہ آپ نے بھی لکھ کے دے ہی دیا. اب دیکھ لیتے ہیں، جی ہو بیٹے سکتا ہے کبھی آپ کو. بیٹے یہ رکھے حاجی صاحب، یہ رہے. سائن نہیں ہے تو سائن نہیں ہے. سائن والے نہیں لے رہے، سائن والا نہیں لے رہے، سائن والے نہیں. اصل میں سائن جو سائن ہم نے نہیں کر کے دیے جھوٹ اور سچ پہ. تو ہم نے بھی کر کے وہ بھی نہیں لے رہے. ہم نے کون سچا ثابت کرے گا؟ جو اپنے قابلین کو سچا ہونا ثابت. آج بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بات ہی شروع کر دی. آج اپنا قابل کا دفاع نہیں کر سکے. نام تو بتا. بات کر رہا ہوں نا، نام تو آپ سے مخاطب آواز یہ بیچارہ رو اتنے عرصہ رویا ہے، آج اس کو ہنسنے کا موقع ملا اپنے لوگوں میں. وہ دیکھو آپ پر اثر بالکل. وہ آپ کی باتوں پہ اثر ہے. جی ہاں. اچھا بات سنیں. مولانا آپ یہ سمجھیں، میں نے آپ اس دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں اس بات کو. سنیں بولنا، سنیں دھوکہ دینا، الٹا سیدھا بولنا، غلط. آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں. یہ دعویٰ ہے. مناظر کا شعار رہا ہے اس طرح سے جو آپ اختیار کریں. جی یار تم نے امین اکاڈمی کا رہا ہے. اثر کی نماز کیا کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ کے بڑوں کو نہیں بولا. اثر کی نماز کے لیے 5. اس نے آپ کو بولا نا، آپ اثر کی نماز کے لیے 5 بڑوں کو نہ بولیں. اثر کی نماز کے لیے 5 بجے، مغرب کے بعد بیٹھنا ہے. نہیں، ہم تو آپ کو اپنا دعویٰ لکھ کے جا چکے ہیں. آپ جا رہے ہیں؟ جب بھی آپ مناظرہ کریں گے، آج جب بھی ہم تیار ہیں. آپ جا رہے ہم نے بھی دعویٰ لکھ بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بس. ہم نے بھی دعویٰ لکھ کر دے دیا ہے. آپ اس کو آپ پھینک دیں، کچھ بھی کریں، ہم نے دے دیا. آپ کے دعوے پہ ہم نے تو نہ ابھی پھینکیں. انہوں نے پھینکی ہے. تو نہ آپ کے پھینکیں. دعوے میں نے سوال کر دیے ہیں کہ تیاری کر لیں، ہمیں وہ بھیج دیں. نہیں، 23 تاریخ تیاری کریں، تیاری کریں، تیاری کریں. 23 تاریخ مقرر ہو چکی ہے حیدرآباد میں. اب آپ نے آنا ہے حیدرآباد، اس کے 23 تاریخ کو.
نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم آج میدان مناظرہ میں آئے, ہم نے بیٹھے, ہم نے بات کی, اور فریق مخالف نے اپنے اکابر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح بریلی میں ان کے بڑے بھاگے تھے, آج یہاں اس علاقے میں بھی بھاگے, اور ہمیشہ یہ ان کی عادت رہی ہے. ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. ہمارے اکابر نے بھی اتحاد اور اتفاق دکھائے, لیکن اپنے بڑوں کا دفاع کرنا, ان کی باتوں کا دفاع کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. اور ویڈیو میں سب کچھ آ جائے گا, آپ لوگ کی مہربانی, یہاں بلایا, ساتھی مطمئن ہوئے ہیں, ہم لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں, اور بس ویڈیو کے اندر اب ساری چیزیں دیکھ لیے گا. مختصر گفتگو میں دعوت دوں گا کہ مفتی صاحب مختصر گفتگو کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم رخصت ہوتے ہیں. مفتی صاحب آپ مختصر گفتگو کریں, انشاءاللہ پھر چلیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو دوستو, اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج حق کو غلبہ عطا فرمایا اور باطل دم دبا کر بھاگا. آپ حضرات نے سب نے مشاہدہ کیا ہے, ہماری یہ سی ڈی موجود ہے, آپ حضرات اس میں دیکھیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ باطل نے میدان مناظرہ میں گفتگو کی ہی نہیں, گفتگو ہی سے پرہیز کیا. ابھی عبارتیں بھی طے تھی, مناظرہ بھی طے تھا, کتابیں بھی وہ لے کر آ گئے, موضوع بھی طے تھا. صرف اس لیے مناظرہ نہیں کیا کہ جی مفتی نجیب اللہ اور ساجد خان, مولانا ساجد خان یہ آئے ہوئے, ہم نہیں کریں گے. میں اس کے علاوہ آپ حضرات کو سب تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا علی معاویہ صاحب ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے کیا نام ہے, محمد اویس بھائی ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مقامی تمام احباب کا, مولانا عبدالصمد صاحب, عبداللطیف صاحب, مولانا اجاز صاحب, بھائی نعمان, عمران صاحب, اور مقامی تمام ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے انتظام کیا, مشقت برداشت کی, گرمی برداشت کی, اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, یہاں انتظام کروایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو تمام کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیشہ حق کی ہوئی فتح رکھے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ہی عبارت پیش کی اور ان لوگوں نے فوراً شور مچا دیا کہ جی یہ عبارت آپ نے پیش کیوں کی. سوال یہ پیدا ہوتا تھا, میں نے وہاں بھی یہ بات کی کہ اگر یہ عبارت پیش کرنا جرم ہے تو پھر لکھنا اس سے بڑا جرم ہے. لکھنا آپ جرم نہیں سمجھتے اور پیش کرنا جرم سمجھتے ہیں. گالم گلوچ, بد تہذیبی, اور جناب معافی مانگی انہوں نے, جی ہاں, اس میں انہوں نے معذرت بھی کرنی پڑی. ایسی بد تہذیبی, گھر تک ماں بہن کی گالیوں تک انہوں نے دی, چچورے وغیرہ وغیرہ کی بیہودہ گالیاں دی. ہم نے گالیاں برداشت کی. کیوں کہ حق والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ بدگوئی کا مقابلہ کریں. یہ حدیث ہے کہ منافق کی جو علامات ہیں اس میں سے کیا, اذا خاصم فجر, کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. الحمدللہ آپ حضرات نے دیکھا کہ مناظرے کے میدان میں وہ گالیوں پہ اتر آئے, اور اس گالیوں کے نتیجے میں حق ظاہر ہو گیا, حق واضح ہو گیا. موضوع طے ہونے کے باوجود وہ موضوع میں کے لیے تیار نہیں ہوئے. نیا موضوع انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ اب اس نئے موضوع پہ بھی ہم تیار ہیں, لیکن جب میں نے نئے موضوع پہ بھی ان کو لکھ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس پر بھی تیار نہیں ہیں. ہم نے وہ لکھ کر ان کو دے دیا, وہ لے کر چلے گئے ہیں. ہم نے ان کو کہہ دیا تمہارے پاس ٹائم ہے, تم جب اس کو طے کر لو, اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں, ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی حیدرآباد میں ہو, ہمارا شہر ہو, ہمارا موضوع ہو, سب کچھ ہمارا ہو. ہم نے کہا ہم سب کچھ کے لیے تیار ہیں, لیکن شرط یہ ہوگی کہ پھر ایک موضوع آپ کو ہماری شرائط پہ کرنا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا جی کراچی بارودوں کا شہر ہے, ہم نہیں آتے ہیں. میں کراچی میں, جی ہاں, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میری 29 سال عمر ہے, کراچی میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے کراچی کے اندر بارودوں نے کچھ نہیں بولا. یہ بندہ 5 منٹ کے لیے, 2 گھنٹے کے لیے, دن کے لیے چلا جائے گا, بارود چھوڑ جائے گا. بھائی جس نے موت آنی ہے تو حدیث میں کیا آتا ہے, قرآن میں آتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر آپ سخت مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو, موت پہنچ جاتی ہے. لیکن کراچی حق والے موت سے نہیں ڈرتے. الحمدللہ حق والے موت سے نہیں ڈرتے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال و دولت نے کشور گشائی. الحمدللہ آپ حضرات نے سارا دیکھا. میں تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. مولانا ساجد خان صاحب کا میں انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام محنت ان کی تھی, تمام شوق, اور پورا جو رات کا جاگنا, ہم سے زیادہ جاگے, پوری رات انہوں نے تیاری کی بغیر کھانے کے اور ہمارا ساتھ دیا. یوں سمجھو کہ اس پورے مناظرے کا کریڈٹ مولانا ساجد خان صاحب کے سر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری بات میں کہوں گا, میرا نام ساجد خان ہے اور حضرت مفتی نجیب اللہ عمر صاحب ہیں. محمد علی معاویہ صاحب امید تو ہے, محمد علی حنفی صاحب امید تو ایک آئندہ انشاءاللہ آپ کو اس کی جرت نہیں ہوگی ہمارے سامنے آنے کی, لیکن اگر ابھی بھی شوق ہو اور اگر مزید بستر گیلے کرنے ہو, جس طرح آج نشست گیلی ہوئی ہے, تو ہم پھر بھی حاضر ہیں. اپنے خرچے پر آئیں گے, اپنے کھانے پر آئیں گے, سب کچھ پائیں گے. ہمارا دعویٰ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. جب شوق ہو, میرا نام ساجد ہے, ان کا نام مفتی نجیب اللہ صاحب, ان کو دیکھ لیں اس طرح محمد علی حنفی صاحب, اور یہ ہمارے علی معاویہ بھائی. آپ صرف ان کو اتنا کہہ دینا کہ ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور ساجد اور مفتی نجیب اللہ صاحب کو بلا دے. انشاءاللہ
अव्वल तो उम्मीद है आज के बाद इन चैनल को जरूरत ही नहीं होगी। और मैंने सुबह कहा था कि ये टाइम पास करें, खुदा की कसम ये लोग मुनाजरा नहीं करेंगे। जोर तक टाइम पास किया, फिर मैंने कहा असर तक टाइम पास करेंगे, फिर मैंने कहा मगरिब तक करेंगे, नहीं कहा अब हम भाग रहे, अब हमारी और ताकत नहीं है। आपने खुद देखा। आखिर में मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ करे और इस नशिस्त को ख़त्म करे ताकि अपनी अपनी जगह पर रवाना हो। मैं यहाँ एक जो मकामी साथी हैं उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया, खासकर मौलाना अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब हमारे अब्दुल वहाब साहब ने बड़ी हमारा इकराम भी किया और साथ में साथियों ने हमारा बड़ा साथ दिया। हम खुद मोहम्मद अली माविया मुझे कहता है कि मोहम्मद अली हनफी के जिस तरह तो अपने साथियों को चुप करवा रहा है, मेरे साथियों को भी चुप करवा दे। इतना ही हमारे अहकाम पर, हमारे हुक्म पर लोग अमल करते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। आपके क्या तासुरात? और आखिर में चंद तासुरात लेना चाहूँगा, चंद तासुरात लेना, ये इधर सामने चंद मुनाजरे में क्या चंद तासुरात की शिकस्त किस अंदाज में हुई, आप वो थोड़ा सा बयान करें। बिल्कुल अच्छे अंदाज में बरेलवी की शिकस्त हुई। हमने देखा, मैं खुद पहले बरेलवी था, अभी मेरे को तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ है। मेरा भाई भी हाफिज है, वो भी बरेलवी है। मेरा अब्बू ख़ानदान, हमारा पूरा ख़ानदान है वो बरेलवी है। मैं एक इससे ताल्लुक़ रखता हूँ देवबंदी से। तकरीबन 1 साल हुआ था। 1 साल में अब्दुल वहाब से थोड़ा हो गया था गुफ्तगू, तो हमारे गांव वालों में से एक बंदे ने एक पर्चा आके दे दिया। उसने बोला ये पर्चा आपके देवबंदी उम्मी से है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसकी तस्दीक हम करवाएंगे, हमारे बुजुर्ग हैं, हम तस्दीक करवाएंगे इसकी। तो तस्दीक करवाने के लिए अब्दुल वहाब को ये दे दिया पर्चा। उसने आप लोगों से प्रोग्राम ले लिया, तो वो भी आए। ऐसा हमारे को अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहे थे। बात करने वो तो बस सोच रहे थे हम किस तरह भागे, किस तरह भागे। भागने का तो उन लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा था ना। अपना नाम? मेरा नाम है पहलवान खोसो, मटियारी से ताल्लुक है। मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब को मैं पहलवान खोसो वो हैं जिनके शराइत पर दस्तखत भी थे। पहलवान और वो कह रहे थे हमारी तरफ से 3 आदमियों के दस्तखत थे, उनकी तरफ से 2 आदमियों के थे। उनके 2 में से एक आया हुआ था जिसने इकरार किया है, वीडियो मौजूद है कि दोनों आए हुए थे, लेकिन एक सामने नहीं आ रहा था। जो आया उसने इकरार किया कि मैंने दस्तखत किए हैं। ये हमारी तरफ से देवबंदी साथी जो हाल ही में देवबंदी हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए देवबंद के जो है वो अखलाक से मुतासिर होकर और उनके जो है हक्कानियत को देखकर और जो है ना दलाइल की क़ुव्वत को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये देवबंदी हुए हैं। इन्होंने अपना तारुफ भी करा दिया कि इनका पूरा ख़ानदान बरेलवी है। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने इनके तासुरात सुन लिए कि इनको क्या तासुरात हासिल हुए हैं। इसके अलावा हमारे सांगड़ से भाई तशरीफ़ लाए हैं, क्या नाम है आपका? खादिम हुसैन। ये भी अपने तासुरात बताएंगे कि इनको मुनाजरा कैसा लगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि अहले बिदअत की आज ऐसी शिकस्त हुई कि वो क़यामत तक याद रखेंगे, वो क़यामत तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के सामने ना वो पहले आए थे ना अभी आने की कोशिश करेंगे। ये उनको मुनाजरा ऐसा लगा है कि सदियां तक याद रखेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कोई भी साथी को तंग नहीं करेंगे। क्योंकि अब्दुल वहाब भाई हमारे यहाँ मेज़बान थे, उन्हीं के साथ मोहम्मद अली हनफी की गुफ्तगू हुई थी, शरायत हुई थी और उन्हीं की जगह तय हुई थी कि हम आपकी जगह पर आएंगे। तो मैं चाहता हूँ वो भी आए अपने तसव्वुरात बयान करें। अब्दुल वहाब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन को ये इतवार के दिन मुनाजरा तय हुआ और मोहम्मद अली हनफी ने बहुत फ़ोन पे और दूसरे शोर मचाया कि देवबंदी हम आएंगे वहाँ पे मटियारी में कि हम देवबंदियों को बरेलवी बना के जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने ये दावा किया था। हमने कहा ठीक है आप आ जाएं, फिर बात कर लेंगे। कुछ दिन पहले हमारी हज़रत इलियास घुमन साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कादरी साहब ने उन्हें कराची रब्ता कर लिया है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो भागेंगे और भागने के बाद इंशाल्लाह आपको पहचानेंगे भी नहीं। ये घुमन साहब ने कहा ये घुमन साहब, जी हाँ, ये घुमन साहब ने, हज़रत घुमन साहब ने कल भी फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि सारी तरतीब मैंने कादरी साहब से पूछ ली है, आप परेशान ना हो। और कादरी साहब से भी कल बात हुई थी। इस दोनों ने इस नशिस्त आज यही तरतीब बनी हुई है कि जो बरेलवी जो हजरात थे वो इस पर्चे के इश्तिहार जो तबलीग गिरोह के चंद अकायद पे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए और एक इबारत मुफ्ती साहब ने पेश की, उसने वहाँ पे उनकी सलवार उतर गई कि या ये हमारी ये एक इबारत पे वह बात नहीं करता, सारे पर्चों पे कैसे बात करेगा। इसलिए ये सारा उन्होंने ये बात कर दिया। अभी
हमारे देवबंदी की तरफ से मौलाना अली माविया साहब थे और मौलाना साजन साहब से जो भी हजरात आए थे, उन्होंने ये सारे पर्चों में बात की, मगर आखिर तक उन्होंने शराइत तक तो बात नहीं, वो शोर मचाया और गाली गलोच, इतनी गाली गलोच दी, अगर उनका जवाब दिया जाए यहाँ की तरफ से तो झगड़ा हो जाता। मगर हमने हजरात की कहने पे हमने कुछ भी नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह ऐसे ज़लील होकर मस्जिद से गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मटियारी ज़िले में अभी कहीं भी तंग नहीं करेंगे। अगर तंग किया हमें फिर भी हम दोबारा भी हम इंशाल्लाह और इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। जो भी किसी ने गैरत का दूध पिया हो, बेरलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे गैर मुक़ल्लिद हो, किसी ने गैरत का दूध पिया हो, आ जाए, उलमाए देवबंद से मुनाज़रे का मैदान गर्म कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबिय्यिल अमीन रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता व सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता फफ़अल बिना मा अंता फ़इन्नका तव्वाबुर रहीम मग़फ़िरा अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारक ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हमें अला कलिमतिल्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इहक़ाक़ हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इब्ताल बातिल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जिस तरह आज तूने हमें इज़्ज़त और ग़लबा अता फ़रमाया, या अल्लाह हमारे ज़रिए से इस्लाम को इसी तरह इज़्ज़त और ग़लबा अता फ़रमा, इस्लाम का झंडा सर बुलंद फ़रमा। या अल्लाह मुसलमानों की इज़्ज़त और या अल्लाह उनकी आबरू की हिफाज़त फ़रमा, उनकी मदद व नुसरत फ़रमा। या अल्लाह शरीरों के शर से हिफाज़त फ़रमा। या अल्लाह जो लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर बिदअत और शिर्क फैला रहे हैं, या अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमा। या अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमा। या और जो लोग इस बिदत के लिबादा ओढ़ कर अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं, या अल्लाह उनको भी हिदायत अता फ़रमा। और उनको जिस तरह आज शिकस्त हुई है, या अल्लाह उनको हर मैदान में इसी तरह शिकस्त अता फ़रमा, उनके हौसलों को पस्त फ़रमा। या अल्लाह और मुसलमानों के हौसलों को बुलंद फ़रमा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।